آج صبح سے ہی عباس کی طبیعت میں اداسی کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ شاید آج دیا کا برتھ ڈے تھا اس لیے، مگر یہ دن منانے کے لیے دیا دنیا میں موجود نہیں تھی۔ آج آفس میں بھی وہ خاموش ہی رہا۔ آفس سے واپسی پر گھر جانے کا دل نہیں چاہا تو اس نے کار دیا کے گھر کی طرف موڑ لی۔ ارے عباس، اچھا ہو تم آ گئے آج میرے پاس۔ کیسے ہو بیٹا؟ عباس کی خالہ یعنی دیا کی امی عباس کو دیکھ کر مسکراتی ہی بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ خالو گھر پہ موجود ہیں؟ عباس صوفے پر بیٹھتا ان کے شوہر کا پوچھنے لگا۔ عباس کو محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے شوہر عباس کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ کم ہی اپنے خالہ سے ملنے آتا تھا۔ نہیں عباس، تمہارے خالو تو اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ ثاقب اور عاقب دونوں ہی اپنے بیوی بچوں کو لے کر باہر نکلے ہیں۔ میں اس وقت گھر پر اکیلی موجود ہوں۔ انہوں نے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں بھی بتا دیا اور پھر خاموش ہوگی۔ آپ دیا کو مس کر رہی ہیں نا؟ عباس ان کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا تو ان کے چہرے پر اداسی اور زیادہ ہو گئی۔ نئی بات تھوڑی ہے، وہ تو مجھے ہر روز یاد آتی ہے۔ ہاں آج کل کچھ زیادہ ہی خیال آ رہا ہے اس کا۔ 22 سال پہلے آج ہی کے تو دن وہ میری گود میں آئی تھی۔ تمہارے خالو اور میں بہت زیادہ خوش تھے دیا کی پیدائش پر۔ وہ تو اپنا غم بھلانے کے لیے کسی دوست کے ہاں چلے جاتے ہیں، مگر میں تو دیا سے ہی باتیں کر کے اپنا وقت گزار لیتی ہوں۔ انہوں نے صوفے پر رکھا اپنا ٹیب عباس کی طرف بڑھایا جس میں دیا کی تصویر موجود تھی۔ عباس دیا کی پکچرز دیکھنے لگا، ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ وہ دیا کی ساری پکچرز دیکھنے لگا جو اس نے مختلف انداز میں کھنچوائی تھی۔ ایک تصویر پر اس کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے کھلی رہ گئیں۔ کومل؟ بے ساختہ عباس کے منہ سے نکلا تھا کومل کا نام۔ دیا کے ساتھ مسکراتی ہوئی دوسری لڑکی وہ کومل ہی تو تھی۔ کیا تم جانتے ہو عباس کومل کو؟ یہی تو وہ دیا کی دوست تھی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میری دیا کو اجڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا تھا بہت گہرا صدمہ لیا اس بچی نے۔ عباس بے یقینی سے اپنی خالہ کو دیکھتا ان کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر شاید اب وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عباس کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب روتی ہوئی اس کی خالہ نے اسے فون پر دیا کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا تھا، کیسے پھٹے ہوئے کپڑوں میں اس کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا تھا۔ اخبار کے فرنٹ پیج پر یہ خبر لگی تھی کہ یونیورسٹی کی طالبہ کو اس کے کلاس فیلو 2 لڑکوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ عباس کو کومل کا زور زور سے چیخنا، چلانا اور رونا یاد آنے لگا، اور پھر اظہار کی بات کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عباس کہ جو ہم سوچ رہے ہوں حقیقت اس کے بالکل الٹ ہو۔ یعنی کومل جو بھی ایکٹ کرتی تھی وہ سب اس نے دیا کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ عباس نے کار کو بریک لگائے، اسے لگا کہ شاید وہ ابھی کار ڈرائیونگ نہیں کر پائے گا۔ آرام سے آپ بھی، بالکل آرام سے لیٹیں آپ، حنین نوین کو بیڈ پر لیٹاتی بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی نوین کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے تھے وہ لوگ، اور کل سے ہی وہ نوین کی کسی بچے کی طرح کیئر کر رہی تھی۔ ہنی تم بھی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، کل سے ہی نوین کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہو، شہنواز حنین کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نوین کا مس کیریج ہو چکا تھا اور گھر میں اس بات کا سبھی کو دکھ تھا۔ کل نوین کی حالت بگڑی تو نوین کی ضد پر حنین ڈرائیور کے ساتھ اس کو اس کی سہیلی ڈاکٹر شہلا کے پاس لے گئی، جہاں الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ زور سے فرش پر گرنے کے باعث بیبی کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ابارشن کرنا پڑا۔ یہ خبر شاہنواز کے لیے بہت بری خبر تھی، اور کل سے ہی گھر کا ماحول عجیب سا افسردہ سا ہو گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری نوین؟ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، تم پریشان مت ہونا، اللہ تمہیں دوبارہ جلد ہی خوشی دے گا۔ حنین کے روم سے جانے کے بعد وجیہہ اس کے اور شاہنواز کے روم میں آئی تھی۔ اپنی ویل چیئر نوین کے سامنے بیڈ کے پاس روکتی ہوئی بولی، نہیں وجیہہ، آپ میرا درد نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے اپنا بچہ کھویا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ اللہ آپ کے دونوں بچوں کو سلامت رکھے، مگر میں اس وقت جس تکلیف سے گزر رہی ہوں اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نوین کے کہنے پر شاہنواز اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور وہ ابھی اسی کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ نوین کی بات سن کر وجیہہ بھی افسردہ ہو گئی۔ نوین تمہاری بھی تو غلطی ہے، جب ایمرجنسی ہوتی تو قریب ہاسپٹل میں جایا جاتا ہے، یوں ضد نہیں کی جاتی کہ مجھے میری دوست کے پاس لے کر جاؤ۔ گھر کے قریب کتنے اچھے اور بڑے ہاسپٹل موجود تھے جہاں فوری طور پر ٹریٹمنٹ دی جاتی۔ اگر تم وہاں چلی جاتی تو آج ہمیں یوں پچھتانا نہ پڑتا۔ شاہنواز نرمی سے نوین کو اس کی غلطی کا احساس دلانے لگا۔
یہ بھی میری غلطی ہے شاہنواز؟ اس سارے قصے میں کس کی غلطی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بات اچھے اور بڑے ہاسپٹل کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی بر وقت ٹریٹمنٹ کی۔ بس میرے بچے کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا، اور وہ بھی آپ کے بیٹے کے ہاتھوں۔ نوین تلخی سے بولی تو شاہنواز خاموش ہو گیا، جبکہ وجیہہ نظریں چرانے لگی۔ وجیہہ اور شاہنواز دونوں ہی آزاد سے بہت زیادہ خفا تھے، نہ ہی اس کی بات سن رہے تھے اور نہ اس سے بات کر رہے تھے۔ آزاد اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے نوین، اس نے اس طرح بالکل نہیں سوچا تھا۔ وجیہہ نے یہ کہا، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وجیہہ نے اپنی طرف سے بات بنا کر اذہان کی صفائی دی ہے۔ وجیہہ، آپ مجھے اس طرح کی ایکسپلینیشن مت دیں۔ وہ کتنا شرمندہ ہے اور اس کا اندازہ مجھے ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ جو آیا ہو میرے پاس مجھ سے معافی مانگنے، مگر میں آپ کو یا کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر رہی وجیہہ۔ جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد نے میرا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے۔ بلکہ جھپک کر وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتی بولی تو شاہنواز اور وجیہہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اچھا تم بتاؤ نا، تمہارا کیا کھانے کا موڈ ہے؟ میں کیا بناؤں تمہارے لیے؟ وجیہہ بات بدلتی ہوئی نوین سے پوچھنے لگی۔ ابھی تو کوئی لائٹ سی چیز ہی لوں گی۔ ڈاکٹر کے ڈائٹ چارٹ کے مطابق آپ حنین کو میرے پاس بھیج دیں، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی تھکی ہوئی ہے، یہاں میرے پاس ہی ریسٹ کر لے گی۔ نوین کو ابھی بھی آزاد کی طرف سے خطرہ تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ حنین اپنے کمرے میں اکیلی رہے۔ نوین کی بات پر وجیہہ سر ہلا کر روم سے نکل گئی، اور شاہنواز بھی اٹھ کر روم کا دروازہ بند کرتا نوین کے پاس آ کر بیٹھا۔ حنین اپنے روم میں آ کر شاور لینے چلی گئی۔ وہ کل سے ہی ہاسپٹل میں نوین کے ساتھ موجود تھی۔ نوین کی حالت پر نہ صرف اس کا دل دکھا تھا، بلکہ اسے آزاد کی وجہ سے شرمندگی بھی ہوئی تھی، اور اب اسے آزاد پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ آزاد اس کی بہن کے ساتھ اس حد تک برا کر سکتا ہے، حنین کو ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ حنین ٹاول سے بال خشک کرتی باہر نکلی تو آزاد کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ شاید وہ اسی وقت آفس سے گھر آیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ حنین کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ کل والے واقعے کے بعد ان دونوں کا سامنا ابھی ہوا تھا۔ خیریت تو تمہیں اس کی پوچھنی چاہیے آزاد کہ جس کا تم نے نقصان کیا ہے۔ حنین آزاد کو دیکھ کر طنز کرتی بولی، کیونکہ اس نے نوین کا نقصان کر کے اس کا دل بھی دکھایا تھا۔ اچھا ماما اور ڈیڈ کی طرح کیا تمہیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں غلط ہوں؟ ہاں آزاد، تم تو ابھی بھی اپنی غلطی نہیں مانو گے۔ آزاد، جانے انجانے میں ہی صحیح، مگر تم سے نقصان تو ہوا ہے نا۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ ہی کی کنڈیشن کا اس وقت؟ حنین، میں نے اسے پش نہیں کیا تھا، میں سچ بول رہا ہوں۔ میں اتنی بڑی بات بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی قصوروار وہ خود ہے۔ بہت بڑی گیم پلانر ہے تمہاری بہن۔ صرف مجھے، میرے ماں باپ اور تمہاری نظروں میں گرانے کے لیے وہ اس حد تک گر گئی کہ اس نے اپنا بچہ گرا دیا، یا پھر یہ کہ اسے یہ بچہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے، اور اسی وجہ سے اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ آزاد کو یہی بات سمجھ میں آئی تھی، اور یہی حقیقت اسے شاہنواز اور وجیہہ کو بھی بتانے کی کوشش کی، مگر اس بات کو سمجھنے کے بجائے وہ دونوں الٹا اس پر ہی غصہ ہو گئے تھے۔ اب وہ حنین کو بھی یہی حقیقت بتا رہا تھا۔ آزاد، تمہیں معلوم ہے کہ تم میری بہن کے بارے میں کیا بول رہے ہو؟ کیا الزام لگا رہے ہو تم آپ ہی پر؟ کوئی بھی عورت اتنی گری ہوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ خود اپنے بچے کو نقصان پہنچائے۔ مجھے تو تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے آزاد۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے آپ ہی سے تمہاری اس قدر نفرت کو دیکھ کر، کہ تم اپنا کیا دھرا الٹا میری بہن کے اوپر تھوپ کر اسے قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں آزاد۔ حنین غصے میں سخت لہجہ اختیار کرتی بولی اور اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ تبھی آزاد نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں بازو تھامے۔ آج مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کر کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، کتنا یقین کرتی ہو تم میرا۔ تمہاری بہن بدلے کی آگ میں بالکل اندھی ہو چکی ہے۔ وہ ایک گھٹیا لڑکی ہے، اور بہت جلد اس کی اصلیت تمہارے اور ڈیڈ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ آزاد نے حنین کو بولتے ہوئے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں کرنا ہے تم کرو، مگر جب تک کے لیے مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ کل تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ میں تمہاری وجہ سے ہرٹ ہوں یا پھر مجھے کوئی تکلیف پہنچے، مگر آج تم اپنی باتوں سے مجھے ہرٹ کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو۔ یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ حنین کا مزید دل دکھنے لگا تھا۔ وہ روتی ہوئی بولی، اور آزاد ایک نظر اس کے روتے ہوئے چہرے پر ڈال کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آزاد غصے میں حنین کے کمرے سے نکلا اور اس کا اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ تھا، مگر اس نے شاہنواز کو نوین کے کمرے سے وجیہہ کے روم میں جاتے دیکھا تو نوین کے روم میں آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آزاد کو دیکھ کر وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہاں تو آزاد، کیسا فیل کر رہے تم؟ رونا تو نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی آزاد سے پوچھنے لگی۔
میں نے تو یہی فیل کیا ہے نوین کہ تم میری سوچ سے بھی زیادہ نیچ اور گھٹیا لڑکی ہو. اپنی وقتی جیت پر زیادہ خوش مت ہو. تم جانتی نہیں کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے، بیوقوفی کی ہے. بہت جلد تمہارا یہ مکروہ چہرہ ڈیڈ اور تمہاری بہن کے سامنے لاؤں گا. رو گی تو تم، وہ بھی آنسوؤں کے ساتھ. اظہار نوین کو یہ بول کر کمرے سے نکل گیا اور نوین مسکرا کر سر نفی میں ہلاتی بیڈ پر لیٹ گئی. آپ کب سو کر اٹھی؟ مجھے اٹھا لیا ہوتا نا. نوین نے کل رات کو شاہنواز کو وجیہہ کے پاس بھیج کر حنین کو ضد کر کے اپنے کمرے میں سلایا تھا. تم کافی گہری نیند میں تھی گڑیا، تھک گئی ہوگی نا. میں نے پریشان جو کر دیا تمہیں. نوین کو ایک دم اپنی چھوٹی سی بہن پر ڈھیر سارا پیار آیا تو اس کا گال تھپ تھپا کر بولی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کوئی پریشانی نہیں کیا؟ کوئی پریشان نہیں کیا آپ نے. مجھے پریشان کیا ہوتا تو وہ پریشانی اس تکلیف کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے. حنین بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی اور نوین کو دیکھتی ہوئی بولی تو نوین افسردہ ہو گئی. تم نے دیکھا ہنی کہ کتنا جانور صفت انسان ہے یہ اسعد. میں تمہیں جبھی اس جنگلی اور اس کے شر سے بچانا چاہتی ہوں. مجھ سے نفرت کی انتہا دیکھی تم نے. اس انسان نے اپنے ہی باپ کی خوشی کا خیال نہیں کیا اور کیسے میرے اور شاہنواز کے بچے کو. آپ ہی پلیز، وہ عمل اس سے جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا. غصے میں تو انسان کیا کچھ کر جاتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا. آپ پلیز آزاد کو معاف کر دیں. حنین نے چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ وہ نوین کا دل آزاد کی طرف سے صاف کر سکے. نوین نے حنین کی بات سن کر اپنی آنکھیں کھولی. ہنی تم میں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا میرے ساتھ سلوک دیکھ کر تم چاہ رہی ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ میری بات غور سے سنو ہنی. تمہارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا بہت غلط بات ہے. میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ وہ ساری زندگی تمہارے گلے کا توق بن کر رہے. میری کنڈیشن سٹیبل ہو جائے تو فوراً سٹیپ لوں گی. تمہارے لیے اور آزاد کو تمہاری طرف سے خلا کا نوٹس بھجوا کر یہ معاملہ یہیں رفع دفع کر دوں گی. تمہیں اس کے لیے ایگری ہونا پڑے گا اگر تم اپنی بہن سے محبت کرتی ہو تو. نوین اب آنکھوں میں سختی لائی حنین کو کہنے لگی کیونکہ حنین کی آنکھیں جو کہنا چاہ رہی تھی نوین چاہ کر بھی وہ بات نہیں سننا چاہتی تھی. اور نوین کو اندازہ تھا کہ حنین ڈر کے مارے اپنے منہ سے کچھ نہیں بولے گی. آپی، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے. جو آپ نے چاہا ویسے کیا. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میری بات سے آپ کا دل نہ دکھے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ہی مجھے پالا ہے. مگر پلیز مجھے آزاد سے الگ مت کریں. اس نے بے شک مجھ سے زبردستی نکاح کیا مگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں جانتی ہوں آپ کو پسند نہیں مگر آپ مجھ سے تو محبت کرتی ہیں نا. تو پھر میری خوشی کی خاطر آپ اسے مجھ سے جدا مت کریں. اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گی میں وہ مانوں گی، بلکہ ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گی. آپی پلیز اس کا اور میرے رشتہ قائم رہنے دیں. حنین بے شک آزاد سے خفا تھی. آزاد کے عمل سے اس کا دل دکھا تھا. اس کا ہی نہیں بلکہ سب کا. مگر وہ اس سے اپنا رشتہ پھر بھی نہیں توڑ سکتی تھی. نوین کی آنکھوں میں اور لہجے میں سختی دیکھ کر بھی اس نے ہمت نہ ہاری، بلکہ آج اس نے نوین کے سامنے آزاد کے لیے اپنی فیلنگز شیئر کر دی. دوسری طرف اب نوین خاموشی سے حنین کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی. وہ اس کی آنکھوں میں آزاد کے لیے محبت تو پرسوں ہی دیکھ چکی تھی مگر نوین کو نہ جانے کیوں علم تھا کہ حنین کبھی بھی ڈر کر اپنی محبت کا اقرار اس کے سامنے ہرگز نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نوین آزاد کو ناپسند کرتی ہے. مگر آج وہ غلط ثابت ہوئی تھی. اس کی چھوٹی بہن آزاد کے لیے اس کے سامنے رو رہی تھی. نوین نے تلخی سے سوچا تو تم یہاں بازی لے ہی گئے آزاد. مگر اپنی ہار تو نوین مرزا بھی تسلیم نہیں کرے گی. پھر وہ بولی، ہنی اگر تم ایک گھٹیا انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مگر اس کے بدلے میں تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی. اور وہ شرط یہ ہے کہ تم 2 سال تک آزاد کو اس کا شرعی حق نہیں دو گی. مطلب صاف ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کلوز ہونا چاہے تب تم اسے منع کرنا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور آزاد نے تم سے زبردستی کی اور تم نے اسے نہ روکا تو پھر میں جو کہوں گی تمہیں وہ ماننا پڑے گا. نوین بہت آرام سے حنین کو اپنی شرط بتانے لگی. یہ کیسی شرط ہے آپی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شوہر ہے میرا. اگر آزاد خود. حنین نے حیرت زدہ ہو کر نوین کے آگے بولنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کہا، یہ اگر مگر نہیں کرو میرے سامنے ہنی. ابھی تم نے خود ہی تو بولا ہے کہ اس کے بدلے میں جو چاہوں گی تم وہ مانے گی. تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے ہنی؟ اتنی محبت تو ہوگی نا کہ تم میری اس بات کا احترام کرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے لیے تم میرے سامنے اتنی آنسو بہا رہی ہو کیا وہ تمہاری اس خواہش کا احترام کرتا ہے؟ ایک ہی کام کے لیے تو شادی نہیں کی جاتی نا. اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر اکیلی ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. نوین نے یہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ کر کمفرٹر منہ تک اوڑھ لیا اور حنین خاموش بیٹھی اس کی شرط کے بارے میں سوچنے لگی.
کل حنین سے ملاقات کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ رات میں گھر پہنچنے کے بجائے وہ یہیں رکا۔ ابھی وہ آفس سے واپسی پر بھی یہیں اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ اس وقت وہ ٹیرس میں کھڑا سگریٹ پینے میں مگن تھا۔ اسے کل سے ہی بار بار نوین کا مسکراتا مکروہ چہرہ یاد آ رہا تھا، جو کل سے ہی اس کی غصے کی وجہ بنا ہوا تھا۔ کوئی عورت اتنا کیسے گر سکتی ہے کہ کسی دوسرے سے انتقام لینے کے لیے اپنے ہی بچے کو؟ آزاد سگریٹ پیتے ہوئے سوچنے لگا، ایک نمبر کی مکار اور جھوٹی عورت سب کے سامنے یہ ظاہر کر گئی کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے۔ اظہار نے سگریٹ پیتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں آیا، جھوٹی اور مکار تو وہ ہے ہی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے پریگنینسی کا جھوٹ بولا ہو۔ آخر وہ کیوں ہنی کو بار بار اصرار کر رہی تھی کہ اسے اپنی فرینڈ کے پاس ہی جانا ہے؟ یا پھر وہ واقعی پریگننٹ ہو اور ابھی بچہ نہ چاہتی ہو، اور ایسا کر کے اس نے سب کی نظروں میں مجھے بھی گرا دی اور اپنا مطلب بھی پورا کر لیا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو وہ اپنی سہیلی کے پاس جانے کا اتنا اصرار کر رہی تھی۔ یہ تو معلوم کرنا ہی پڑے گا۔ اسعد نے یہ سوچتے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا پھینکا اور پاکٹ سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ واجد، 1 ماہ پہلے تم نے ڈیڈ اور نوین کو کس میٹرنٹی ہوم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ کون سی ڈاکٹر ہوتی ہے وہاں پر؟ واجد کے جواب پر اسعد نے غصے سے دانت پیسے۔ لازماً دال میں کچھ کالا تھا۔ اچھا سنو، نوین مرزا کے بارے میں مجھے ایک ڈیٹیل چاہیے۔ یہاں آفس سے پہلے اس نے کہاں اور کس جگہ پر جاب کی؟ اس کے دوست، احباب، ملنے والے، کالج، اسکول فرینڈ، سب کے بارے میں مجھے ساری معلومات چاہیے۔ اظہار نے واجد سے بات کر کے اپنا سیل فون رکھا اور روم میں آ کر کار کی کیز اٹھاتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جی فرمائیے، کس سلسلے میں ملنا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر شہلا نے اپنے سامنے بیٹھے نوجوان سے پوچھا جو کہ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر، میری گرل فرینڈ کی پریگنینسی کو 4 منتھس ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس کے ابارشن کے ریڈی نہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ کافی رسک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کر دیں۔ سامنے بیٹھے نوجوان نے موبائل سے اپنی نظریں ہٹا کر بغیر جھجک اپنا مسئلہ ڈاکٹر شہلا کو بتایا اور ڈاکٹر شہلا سے ان کی مدد چاہی۔ دیکھیے مسٹر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی وائف کے متعلق نہیں، گرل فرینڈ کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ہم ایسے کیسز میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس طرح ہاسپٹل کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم بات، 4 منتھ پریگنینسی از ناٹ ارلی اسٹیج۔ یہ واقعی رسکی ہے اور میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر شہلا نے اپنے سامنے بیٹھے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جس کے برانڈڈ کپڑوں اور ہاتھ میں پکڑے مہنگے موبائل سے اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس نوجوان نے اپنی پاکٹ سے نوٹوں کا ایک موٹا سا بنڈل نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ ڈاکٹر شہلا نے ایک نظر میں ٹیبل پر پڑے 5000 کے نوٹوں کے بنڈل کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کو دیکھا جو اب ڈاکٹر شہلا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ میں ان پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنے پروفیشن سے بے ایمانی کروں گی؟ وہ اماؤنٹ کافی زیادہ تھی مگر شہلا کو یہ سب بولنا پڑا۔ اس نوجوان نے دوبارہ ایک اور ہی ایسا بنڈل نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ بے ایمانی کیسی ڈاکٹر؟ یہ تو ایڈوانس پیمنٹ ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں اور میری گرل فرینڈ اور مجھے اس پریشانی سے نجات دلا دیں۔ اب کی بار وہ نوجوان پیسوں کے ساتھ خود بھی انسسٹ کرنے لگا تھا۔ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ واقعی بہت زیادہ رسکی ہے۔ ڈاکٹر شہلا نے ٹیبل پر پڑے پیسوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس نوجوان کو سمجھانا چاہا۔ آپ اس کی ٹینشن مت لیں ڈاکٹر، چاہے تو آپ ابھی مجھ سے کسی بھی پیپر پر سائن لے سکتی ہیں، میں ریڈی ہوں۔ نوجوان اب پیسوں کا بنڈل ڈاکٹر شہلا کی طرف سرکاتا ہوا بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ کل میرے پاس اپنے پیشنٹ کو لے آئیے گا اور باقی کے اماؤنٹ میں کیس کرنے کے بعد اسی طرح کیش کی صورت میں لوں گی۔ ڈاکٹر شہلا نوٹوں کے بنڈل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ آزاد اپنے موبائل سے بنائی گئی ویڈیو چیک کرنے لگا۔ آزاد کے موبائل سے اپنی آواز سن کر ڈاکٹر شہلا کے ہاتھ سے رقم ٹیبل پر گری اور غصے میں گھور کر آزاد کو دیکھنے لگی۔ رزلٹ کافی اچھا ہے اس کیمرے کا، دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ اس طرح ٹیبل سے پیسے اٹھاتے وقت۔ آزاد موبائل کی اسکرین کا رخ ڈاکٹر شہلا کی طرف کرتا ہوا مسکرا کر بولا تھا، کون ہو تم اور کس نیوز چینل کی رپورٹنگ کر رہے تھے تم؟ ڈاکٹر شہلا غصے میں آزاد کو دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ کیوں پوچھ رہی؟ کیا اب آپ الٹا مجھے پیسے دیں گی؟ گھبرائیے نہیں، میں کسی نیوز چینل کا نمائندہ نہیں۔ آزاد مسکرا کر نوٹوں کا بنڈل واپس اپنی پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا تھا، میں تمہاری ہیلپ کر رہی تھی اور تم کیا چاہتے ہو مجھ سے تم؟ یہ اچھی بات ہے ڈاکٹر کہ انسان فوراً کام کی بات پر آ جائے۔ اب آزاد اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا، تو ڈاکٹر شہلا مجھے تمہاری مدد نہیں، گواہی چاہیے جو کہ تم نے اگر نہیں دی تو یہ ویڈیو ایک چینل پر نہیں ہر نیوز چینل پر چلے گی۔ پھر واقعی تمہارے اس ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ تمہاری ریپوٹیشن کو بھی مٹی میں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آزاد بالکل نارمل طریقے سے اپنا کام نہ کرنے کی صورت میں ڈاکٹر شہلا کو بھیانک نتائج سے آگاہ کرنے لگا۔
کیسا لگا قومی بیبی کو عباس کا گھر؟ عباس کا گھر مکمل ہو چکا تھا اور آج وہ صبح اذہان کو کال پر بتا کر کومل کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ بہت پیارا ہے یہ، اب عباس اور قومی بیبی اس گھر میں رہیں گے نا، بہت مزہ آئے گا۔ نہیں قومی، اس گھر میں تو صرف عباس رہے گا، قومی تو اپنی گھر میں رہے گی اپنی ماما، ڈیڈ اور بھائی کے ساتھ۔ عباس اسے آرام سے سمجھانے لگا جس سے کومل کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ قومی بیبی تمہاری فرینڈ ہے نا، تو تم قومی بیبی کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے اپنے گھر میں؟ کومل ناراض ہوتی اب اس سے پوچھنے لگی۔ قومی، فرینڈز ایک ساتھ گھر میں نہیں رہتے نا، ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے کے لیے فرینڈز کو ہسبینڈ اور وائف بننا پڑتا ہے، اور کل جب قومی بیبی ٹھیک ہو جائے گی تب شاید عباس قومی بیبی کا دوست بھی نہ رہے۔ کومل بیبی اس سے ڈرنے لگے اور اسے نفرت کرنے لگے۔ عباس غور سے کومل کا چہرہ دیکھتا اسے کہنے لگا، کتنی مشکل باتیں کرے تم قومی بیبی سے عباس، چھوٹا بیبی ایسی باتیں نہیں سمجھتا نا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، چھوٹا بیبی کارٹون دیکھے گا عباس کے ساتھ؟ عباس اس سے پوچھنے لگا جس پر کومل نے اقرار میں گردن ہلائی، تو عباس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا جہاں فرنیچر کے نام پر صرف ایک صوفہ موجود تھا۔ کومل کو صوفے پر بٹھاتا وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا اور اپنا موبائل نکال کر ایک ویڈیو لگائی۔ موبائل کومل کے ہاتھ میں پکڑا دی تو ویڈیو کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ کوئی کارٹون کی ویڈیو ہرگز نہیں تھی بلکہ کسی مووی کا کلپ تھا۔ اس ویڈیو میں ایک لڑکی اور دو لڑکے موجود تھے، وہ تینوں باتیں کر رہے تھے۔ کومل غور سے ویڈیو دیکھنے لگی اور عباس کومل کو دیکھنے لگا۔ اچانک کومل کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونے لگے کیونکہ وہ لڑکے اس لڑکی کو پکڑ کر زبردستی بیڈ پر لٹا رہے تھے۔ کومل کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہر گئیں اور ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ کیا اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا کومل؟ عباس جھک کر کومل کے کان میں پوچھنے لگا۔ کومل نے اسے دیکھ کر موبائل دور پھینکا کیونکہ ویڈیو میں اس لڑکی کی شرٹ اب پھاڑی جا رہی تھی۔ کومل نے اپنے دونوں ہاتھ کراس بنا کر اپنے سینے پر رکھے اور اب وہ دونوں پاؤں اوپر کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوف تھا جیسے اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ بتاؤ نا کومل، اور کیا دیکھا تھا تم نے؟ عباس نے ڈری سہمی کومل کا کندھا پکڑا تو وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں اسے چھوڑو، تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے… وہ خوف زدہ نظروں سے عباس کو دیکھتی بولی تھی۔ عباس صوفے سے اٹھ کر کومل کے قریب آیا اور کومل کو دوبارہ صوفے پر دھکا دیا۔ کومل نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہاں سے فرار ہو سکے، مگر عباس نے کومل کے دونوں پاؤں کھینچ کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ اسی طرح پاؤں پکڑے تھے نا ان میں سے ایک نے؟ یہ بولتے ہوئے عباس کے چہرے پر عجیب اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ اسے نہیں، اس کو چھوڑ دو پلیز، اس کو چھوڑ دو۔ کومل روتی ہوئی زور زور سے چیخنے لگی تو عباس اس کے اوپر جھکنے لگا۔ وہ پوری قوت سے اسے دھکا دیتی بھاگنے لگی مگر روم کا دروازہ لاک تھا۔ عباس کومل کے قریب پہنچا تو وہ عباس کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عباس نے جیسے ہی کومل کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا تو کومل اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اچھا ہوا تم اپنے روم سے نکل کر آج خود کھانے کی ٹیبل پر آ گئی، وجیہہ نے نوین کو دیکھ کر کہا تو نوین ہلکا سا مسکرا دی۔ اس وقت کھانے کی میز پر وجیہہ کے علاوہ شاہ نواز اور حنین بھی تھے۔ وہ کمرے میں اکیلے لیٹ کر دل مزید پریشان ہو رہا تھا، اس لیے سوچا سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا جائے۔ نوین یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے طنز پر شاہ نواز اور حنین نے دونوں نے اسے دیکھا تھا، کیونکہ جو شرط نوین نے حنین کے سامنے رکھی تھی وہ حنین کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ کل نوین کے کمرے سے جانے کے بعد وہ دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، جبکہ شاہ نواز نوین کی بات پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایسے موقع پر جب اس نے اپنا بچہ کھویا تھا، شاہ نواز تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا مگر نوین نے ہی اسے وجیہہ کے پاس بھیجا۔ وہ خود اپنی بہن کے پاس سونا چاہتی تھی تو پھر اسے یوں نوین کا طنز کرنا سمجھ میں نہ آیا۔ بہت اچھا کیا جو ایسا سوچا۔ اب بتاؤ کیا کھاؤ گی تم؟ ایسا کرو یہ ویجیٹیبل سوپ لے لو۔ حنین بیٹا، بہن کو سوپ نکال کر دو۔ وجیہہ پرسوں سے نوین کے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ نوین کا اذہان کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اور وہ اس نقصان کی تلافی اس کا خیال رکھ کر رہی تھی۔ کومل نے کھانا کھا لیا کیا؟ وہ کہاں پر ہے؟ جب سے شاہ نواز آفس سے آیا تھا اسے کومل نظر نہیں آتی، اس لیے وجیہہ سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، عباس اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، آنے والے ہی ہوں گے وہ دونوں۔ وجیہہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یوں کومل کا اس طرح اس لڑکے کے ساتھ باہر جانا پسند نہیں۔ کومل نے جانے کی ضد کی تھی۔ گھر میں کیا اسے کوئی اور ٹائم نہیں دیتا؟ وہ لڑکا شریف ہے، یہ کومل اس سے اٹیچ ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پلیز یہ سب باتیں مجھ سے مت کریے گا اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ شاہ نواز کا موڈ خراب ہو چکا تھا مگر وہ آرام سے وجیہہ کو سمجھانے لگا تھا۔ اوکے، میں ڈنر کے بعد عباس کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں کہ کومل کا گھر لے کر آئے۔ وجیہہ شاہ نواز کے تاثرات دیکھ کر بولی اور اب سبھی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔
بڑی خاموشی سے کھانا کھا جا رہے ہیں، نحوست کے بادل ابھی تک چھٹے نہیں اس گھر سے۔ سبھی خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے، تبھی اسعد گھر میں داخل ہوا اور نوین کی طرف دیکھ کر بولا۔ سب نے نظریں اٹھا کر اسعد کو دیکھا تو وہ چہرے پر مسکراہٹ لائے گھر کے ایک ایک فرد کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ 2 دن کے بعد گھر لوٹا تھا۔ کھانا خاموشی سے ہی کھایا جاتا ہے اسعد، اگر تم نے بھی ڈنر کرنا ہے تو چپ چاپ آ کر چیئر پر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے ڈنر کرو۔ وجیہہ نے اسعد کو دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ ڈنر تو بس اب مجھے ہی کرنا ہے، بھوک مجھے بہت لگی ہے، مگر اس طرح کے روکھے پھیکے انداز میں ڈنر کرنے کا مزہ نہیں۔ چلیں آج ڈنر کے ساتھ ایک اور ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں، یقیناً آپ سب لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ آزاد ہال میں موجود بڑے سائز کی ایل ای ڈی کے پاس جا کر اپنی پاکٹ سے یو ایس بی نکال کر ایل ای ڈی میں لگاتا ہوا بولا اور ٹیبل پر بالکل نوین کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی مجھے فرائیڈ شیمپ اٹھا کر دے سکتا ہے؟ آزاد کے بولنے پر حنین نے اس کو دیکھا۔ اتفاق سے فرائیڈ شیمپ پلیٹ میں اسی کے پاس رکھے تھے۔ آزاد کو پلیٹ پکڑاتے ہوئے اس کی انگلی نے حنین کے نازک ہاتھوں کو چھوا تھا۔ وہ غور سے حنین کے تاثرات دیکھ رہا تھا، مگر حنین سبھی کی طرح تجسس کے تحت ایل ای ڈی پر نظر جمائے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ شہلا، میں چاہتی ہوں تم ایک فیک رپورٹ بناؤ میرے لیے، جس میں 1.5 یا 2 منتھ پریگنینسی شو کر دو۔ شاہنواز اس رپورٹ کو دیکھ کر ہمارے خفیہ نکاح کا راز کھول سکتے ہیں، ورنہ جہاں 1 سال گزر گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ چند سال اور گزر جائیں گے۔ میں ان سے فورس نہیں کر سکتی کہ سب کو ہمارے نکاح کا بتائے، مگر یہ رپورٹ دیکھ کر وہ خود ہی کوئی سٹیپ لیں گے، اور یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور یقیناً جب اس کا مجھے فائدہ ہوگا تو تمہیں بھی فائدہ تو پہنچے گا، کیونکہ تم میری فرینڈ ہو اور میری مشکل میں کام آنے والی۔ یہ پیمنٹ میں تمہیں صرف رپورٹ بنانے کی دے رہی ہوں، اور اس ڈرامے کو جب بھی ختم کرنا ہوگا تب بھی میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گی۔ ایل ای ڈی کی بڑی اسکرین پر جو ویڈیو چل رہی تھی، ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد کی آنکھوں میں ویڈیو کو دیکھ کر بے یقینی اور حیرت موجود تھی، جبکہ نوین اپنی آنکھوں میں خوف سمائے اسکرین پر نظر جمائی ہوئی تھی۔ صرف ایک آزاد ہی تھا جو مزے سے ڈنر انجوائے کر رہا تھا اور کھانے سے بھرپور طریقے سے انصاف کر رہا تھا۔ کل ڈاکٹر شہلا نے اس شرط پر اسے یہ ویڈیو دی تھی کہ آزاد اپنے پاس سے اس کے سامنے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے جو آزاد نے اس کی بنائی تھی۔ ڈاکٹر شہلا کے خود اپنے کرتوت ٹھیک نہیں تھے، مگر وہ ہر دوسرے بندے کے کارنامے جو اس کے پاس 2 نمبر کام سے آتا تھا اپنے کمرے میں لگے کیمرے میں اپنے پاس حفاظت سے رکھتی تھی۔ نوین نے آنکھوں میں غضبناک تاثرات سمائے آزاد کو دیکھا۔ اب آزاد کھانا کھاتے ہوئے نظر اٹھا کر اسی کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ٹکر لینے کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ شاہنواز نے نوین کی طرف دیکھا، اور کیا کیا نہیں تھا شاہنواز کی آنکھوں میں، غصہ، شکایت، ٹوٹا ہوا اعتبار۔ نوین اسے نظریں چرا گئی اور شاہنواز ٹیبل سے اٹھ کر روم میں چلا گیا۔ نوین کی نظر اب حنین پر پڑی، وہ آنکھوں میں ملامت اور دکھ لیے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ نوین کو اس سے بھی نظریں چرانی پڑی۔ حنین آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی ہوئی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف چلی گئی تو آزاد مسکراتا ہوا سافٹ ڈرنک پینے لگا۔ نوین نے اب کی بار وجیہہ کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف نوین کے لیے ناگواری تھی۔ آج وجیہہ کو اس کے لیے اپنی رائے بدلنی پڑی۔ وہ اسے ایک سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی لڑکی لگتی تھی، مگر وہ ایک جھوٹی اور ڈرامے باز لڑکی تھی جو اسی کے بیٹے کو سب کی نظروں میں برا بنانے چلی تھی۔ وجیہہ نوین کو جس انداز میں دیکھ رہی تھی، نوین کی بے ساختہ شرمندگی سے نظریں جھک گئی۔ وجیہہ کو بھی اب وہاں رکنا بے مقصد لگا، اس لیے وہ بھی ویل چیئر چلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوین دوبارہ نظریں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے آزاد کو دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھیں غصے اور ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں تو کیسا فیل کر رہی تم؟ یقیناً تمہیں رونا تو بہت آ رہا ہوگا نا؟ اظہار نے سنجیدگی سے نوین سے پوچھا تھا۔ نوین نے اظہار کو دیکھا، اس کی آنکھیں صاف اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ تم نے میرے ساتھ نہیں اپنے ساتھ برا کیا اظہار، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ارے تم تو واقعی رونے لگ گئی۔ اظہار اس کا مذاق اڑاتا ہوا اب کی بار ہنسا تھا۔ آج تک تم نے ڈیڈ کو ایک لونگ اور کیئرنگ ہسبینڈ کے روپ میں دیکھا تھا، مگر آج تم مسٹر شاہنواز کا ایک الگ روپ دیکھو گی۔ دل کو تھوڑا سا مضبوط کر کے اپنے کمرے میں جانا ہوگا تمہیں آج۔ آزاد کو 4 دن پہلے اپنے منہ پر پڑنے والا شاہنواز کا وہ تھپڑ یاد آیا جو شاہنواز نے اس کو نشے کی حالت میں مارا تھا۔ وہ تھپڑ یاد کر کے آزاد کو ایک بار پھر ہنسی آنے لگی، اس لیے وہ نوین کو مشورہ دیتا ہوا بولا، دل کو تو اب تمہیں بھی مضبوط کرنا ہوگا آزاد، کیونکہ جو تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے میں خاموش ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ ہاں بالکل، خاموش تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ بہت دن تم نے عیش کر لی اور تمہاری بہن نے، اور بہت ڈرامہ دیکھ لیا سب نے تمہاری جھوٹی پریگننسی کا۔ اب میں تمہیں بناؤں گا سچ مچی کی خالہ، مطلب اپنے بچوں کی خالہ۔ وہ نوین کو آنکھ مار کے کمینگی سے مسکراتا ہوا بولا تو اس کی مسکراہٹ پر نوین کھول کر رہ گئی۔
دیکھیں نوین، انسان کو ایک حد تک ذلالت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر کیا ہے نا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، تم اپنی عادت سے مجبور ہو۔ جو تم سے پیار پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، مطلب میرے ڈیڈ اور تمہاری بہن، وہ اب تک تمہاری نیچر نہیں سمجھ سکے، جبکہ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکا ہوں۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور تم نے دوبارہ اپنی اوقات دکھائی تو میری بات یہ ذہن نشین کر لو، ابھی میں نے صرف تمہارا اصلی چہرہ ڈیڈ اور ہنی کو دکھایا ہے، مگر اب کی بار تمہاری کوئی بھی اونچی حرکت پر میں تمہیں نہ صرف اس گھر سے بلکہ ڈیڈ اور ہنی کی زندگی سے نکال دور پھینکوں گا۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اظہار نے حقارت بری نگاہ اس پر ڈالی اور لائٹر سے سگریٹ جلاتا ہوا اسموکنگ کرنے لگا۔ تب اس کے موبائل پر عباس کی کال آنے لگی۔ وہ آج اس کی اجازت سے کومل کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ نوین اظہار کی بات سن کر واقعی وہاں سے چلی گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حنین اور شاہ نواز کا سامنا کیسے کرے گی۔ عباس، کیا ہوا ہے کومل کو؟ میں نے تو اسے تمہارے ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس کی حفاظت کر سکو۔ اظہار عباس کی کال سن کر فوراً ہاسپٹل آیا تھا۔ کوریڈور میں ہی اسے عباس مل گیا تو اظہار پریشان ہوتا ہوا بولا تھا، اظہار، جب کومل میرے ساتھ میرے گھر سے آئی تب تک وہ بالکل نارمل تھی، پھر اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ مجھے پہچاننے سے انکار کرنے لگی اور مجھے اسید کہہ کر پکارنے لگی اور چلاتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے گھر لانے کے بجائے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ پھر عباس اظہار کو بتانے لگا تو اظہار کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ عباس کی بات سن کر کومل کے پاس ہاسپٹل کے روم میں آیا۔ کومل جو خوف سے ڈری سہمی بیڈ پر بیٹھی تھی، روم میں اظہار کو آتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ بھائی، مجھے بچا لیں۔ کومل، میری جان، کیا ہو؟ پریشان مت ہو، میں آ کیا ہونا؟ بھائی، یہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور مجھے کیوں ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں نا۔ ماما اور ڈیڈ کہاں پر ہیں؟ وہ میرے پاس کیوں نہیں؟ بھائی، ان دونوں کو بلائے نا۔ کومل گھبراتی ہوئی اظہار کو بول رہی تھی اور اظہار اس کے انداز پر چونکا۔ وہ بالکل نارمل لڑکیوں کی طرح بات کر رہی تھی، نہ کہ کسی بچی کی طرح۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو تم؟ ماما اور ڈیڈ گھر پر موجود ہیں، ہم تھوڑی دیر میں گھر چلتے ہیں، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا یہاں پر تمہارے ساتھ۔ بھائی، آپ تو یہاں پر موجود نہیں تھے نا، آپ کب واپس آئے پاکستان؟ بھائی، دیا تو ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ تو اسید نے… کومل یہ بولتی ہوئی آنکھیں بند کر کے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھامنے لگی۔ کومل، یہاں دیکھو میری طرف، سب ٹھیک ہے، تم پلیز اپنے دماغ پر زور مت ڈالو اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھو۔ آزاد کومل کا چہرہ تھام کر اسے سمجھانے لگا، مگر وہ آزاد کی بات سن کر پھر سے بے ہوشی میں چلی گئی۔ نوین بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے اپنے کمرے میں گئی۔ سامنے ہی راکنگ چیئر پر چہرے پر حد درجہ سنجیدگی لائے شاہ نواز بیٹھا ہوا تھا۔ آج آزاد نے اس کی پوزیشن سب کے سامنے ہی بہت آکورڈ کر دی تھی۔ اب اسے اپنے آپ کو کلیئر کرنا تھا۔ نوین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاہ نواز کے پاس پہنچی۔ شاہ نواز، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کا بہت دل دکھا۔ نوین سر جھکا کر شاہ نواز سے کہنے لگی تو وہ فوراً چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوین نے سر اٹھا کر دیکھا ہی تھا کہ شاہ نواز نے ایک زوردار تھپڑ نوین کے گال پر جڑ دیا۔ صرف دل دکھا ہے تم نے میرا؟ نہیں نوین، تم نے تو آج میرا اعتبار توڑا ہے اور مجھے سب کے سامنے شرمندہ کیا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے مجھ سے، بیوقوف بنایا مجھے، اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے اس وقت کہ میں… اب کی بار شاہ نواز نے اپنا ہاتھ دوبارہ فضا میں بلند کیا تو نوین نے اپنا ایک دم چہرہ پیچھے کر لیا۔ شاہ نواز غصے میں نوین کو دیکھنے لگا اور اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ اب وہ اسے گھور رہا تھا۔ میرا مقصد ہمارے نکاح کو سب کے سامنے لانا تھا شاہ نواز، اور کچھ بھی نہیں، آپ قسم لے لیں۔ نوین نے دوبارہ سر جھکا کر شاہ نواز سے کہا۔ تھپڑ کی شدت سے اس کا گال ابھی بھی جل رہا تھا۔ نوین، ناجائز تعلق رکھا تھا میں نے تمہارے ساتھ، یا تم سے افیئر چلایا تھا؟ نکاح کیا تھا میں نے، اور اس نکاح کی فوری طور پر تم بھی سب کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ شاہ نواز، مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے ناراض مت ہو آپ۔ نوین نے روتے ہوئے شاہ نواز سے معافی مانگی اور اس کے گلے لگنا چاہا، مگر شاہ نواز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دیا جس سے وہ صوفے پر جا گری۔ تم اظہار کے ساتھ کیا گیم کھیلنا چاہ رہی تھی؟ ہاں نوین، اگر میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے تو یہ ہرگز مت بھولو کہ اظہار میرا بیٹا ہے، میرا خون۔ تم اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہو میری اولاد کے لیے؟ آئندہ اگر اظہار کے خلاف تمہارے دماغ میں کچھ بھی پلا تو میں تمہیں کھڑے کھڑے یہاں سے فارغ کر دوں گا۔ شاہ نواز غصے میں نوین کو بولتا کمرے سے باہر چلا گیا اور نوین اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح جب کومل کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ رات کے پہر بھی اس کے بیچ میں آنکھ کھلی تھی۔ تب اس نے اپنے کمرے میں وجیہہ اور شاہ نواز کو دیکھا تھا اور دونوں سے گلے لگا کر باری باری پیار کر رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔
تھوڑی دیر بعد دوائیوں کے زیر اثر اس کا دماغ دوبارہ بے ہوشی میں چلا گیا، اور اس وقت آنکھ کھلنے پر اس نے اپنے بیڈ پر برابر بیٹھے اذہان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ بھائی، ڈیڈ اور ماما کہاں چلے گئے؟ ہاں، وہ ساری رات ڈیڈ اور ماما تمہارے پاس ہی تھے نا، میں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں۔ کیسا فیل کر رہی ہو تم اب؟ مجھے کچھ ہوا تھا نا بھائی، کچھ بہت عجیب سا۔ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ کومل اپنے بالوں سے اذہان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ زیادہ کچھ تو نہیں، مگر چند ایک دو عجیب سی حرکتیں اسے اپنی یاد آ رہی تھی، جیسے چھوٹی سی بچی بن کر ریئیکٹ کرنا، کھلونوں کے ساتھ کھیلنا اور رو رو کر کسی بات کی ضد کرنا۔ وہ شاید ایسا کچھ کرتی رہی تھی چند دنوں پہلے۔ کچھ نہیں ہوا کومل تمہیں، بس چند ماہ تک تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، پر اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ آزاد اس کا چہرہ تھام کر اسے بتانے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی کومل کے سائیکیٹرسٹ سے بات ہوئی تھی، جس کے مطابق کومل اب شاکنگ پیریڈ سے نکل چکی تھی، اور آہستہ آہستہ اسے ساری بات یاد آتی جائیں گی، بس اسے ہر طرح کی ذہنی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ اسی طرح کی چند ایک دو ہدایات اور بھی دی گئی تھی۔ بھائی، وہ میری دوست دیا کیسی ہے؟ کومل آنکھوں میں آنسو لاتی اظہار سے پوچھنے لگی۔ اظہار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور کومل کے کندھے کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیں گے کومل، ابھی تم زیادہ سوچو گی تو تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ بھائی، ڈیڈ نے دوسری شادی کیوں کی؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ نوین اسے روز آ کر یہ یاد دلاتی تھی کہ اس کی دوسری ماما ہے، نئی والی، شاید تبھی اسے نوین کی یہ بات یاد رہ گئی۔ کومل، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سب باتیں ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، ابھی تمہیں اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھنا ہے۔ آزاد دوبارہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا، اور تبھی دروازہ نوک ہوا تو وہ دونوں دروازے پر کھڑے عباس کو دیکھنے لگے۔ کومل عباس کو دیکھ کر بے ساختہ اذہان کے سینے سے لگ گئی تو اذہان کومل کی حرکت پر چونک اٹھا۔ یار، میں کومل سے ملنے آیا تھا اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ عباس نے وہیں کھڑے کھڑے اذہان سے پوچھا۔ چند دن پہلے اسے کومل کے کمرے میں آنے کی اجازت کسی سے نہیں لینی پڑتی تھی، مگر اب صورتحال تھوڑی مختلف تھی۔ وہ کومل کا اپنے آپ سے ڈر اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ ارے یار، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو کومل کے سب سے اچھے دوست ہو، آ جاؤ اندر۔ اذہان عباس کو دیکھتا ہوا بولا تو عباس روم کے اندر داخل ہوا۔ وہ اذہان کے سینے سے لگی ابھی بھی عباس کو دیکھے جا رہی تھی۔ عباس کومل کی طرف دیکھتا ہوا سامنے کرسی پر بیٹھا۔ کیا ہوا کومل، تم عباس سے نہیں ملو گے کیا؟ دیکھو، تمہارا فرینڈ تم سے ملنے آئے ہیں۔ اذہان نے کومل کو بولتے ہوئے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر اس نے سختی سے اب اذہان کو پکڑے رکھا۔ وہ اذہان سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ دیکھ عباس کو رہی تھی، عباس بھی اسے دیکھنے لگا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک بار پہلے بھی وہ اذہان کے سینے سے لگی اسی طرح اسے اجنبیت سے دیکھ رہی تھی، مگر جب کہ دیکھنے میں اور آج کے دیکھنے میں کافی فرق تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا سا خوف بھی تھا۔ وہ شاید عباس کو دیکھ کر کل اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ یاد کر رہی تھی۔ کون فرینڈ؟ میں تو انہیں نہیں جانتی، کومل عباس کو دیکھتی اذہان سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر جہاں اذہان کو حیرت ہوئی، وہیں عباس دکھ سے مسکرا دیا۔ کومل، جب تم بیمار تھی تو اکثر و بیشتر تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا تھا میں، تب عباس نے تمہاری بہت کیئر کی، ایک اچھے دوست کی طرح۔ ڈاکٹر نے اذہان کو بتایا تھا کہ بہت سی باتیں اسے یاد رہیں گی اور بہت سی اسے یاد دلانا پڑیں گی۔ اذہان، چھوڑو یار، اب اسے کچھ بھی یاد نہیں آئے گا، بس میں یہی دیکھنے آیا تھا اور تمہیں بتانے کے لیے کہ ایک دو دن میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، جا کر آنٹی سے مل لیتا ہوں، پھر آفس کے لیے بھی نکلنا ہے میں نے۔ عباس اپنی بات مکمل کر کے کرسی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اذہان کو کومل کے بیہیویئر پر حیرت ہوئی تھی۔ اگر وہ نوین کو یاد رکھ سکتی ہے تو عباس کو کیوں نہیں؟ کہیں کچھ مسنگ تھا یا کچھ گڑبڑ جو اذہان کو سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ اس وقت کومل سے کچھ بھی پوچھ کر اسے مینٹلی اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کومل اسی طرح اس کے گلے لگی ہوئی تھی، تبھی وہ دشمن جان چلتی ہوئی کومل کے کمرے میں آئی۔ کل تک وہ بھی اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی اور اپنے رویے سے اذہان کو کافی ہرٹ کر چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں اذہان کا دل حنین کے معاملے میں اسے سزا دینے کے بجائے رعایت دینے پر ہی اکساتا تھا۔ کیسی ہو کومل؟ ابھی کوثر سے تمہارے بارے میں معلوم ہوا تو سوچا تم سے مل لوں۔ حنین کومل کو دیکھتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس آ کر رکی تو کومل اذہان سے الگ ہو کر حنین کو دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ نہیں پہچانا تم نے مجھے؟ ہماری بات چیت اتنی تھی بھی نہیں شروع دن سے ہی۔ تم اپنے بھائی سے میرے بارے میں پوچھ لو، وہ بتا دے گا تمہیں کہ میں کون ہوں۔ حنین کومل کو دیکھتی ہوئی بولی تو اذہان کا دل چاہا کہ وہ اپنی بیوی کی معصومیت پر فدا ہی ہو جائے۔ کومل اب سوالی نگاہوں سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ہمارے ڈیڈ کی سیکنڈ وائف کی چھوٹی سسٹر ہے یہ، اپنی باتوں سے اور عادتوں سے بالکل مختلف۔
مگر اپنی بہن کو سب سے زیادہ چاہنے والی۔ اسحاد حنین کو دیکھتا ہوا کومل کا تعارف حنین سے کرواتا ہوا بولا تھا۔ اپنے تعارف پر ایک شکوہ بھری نگاہ اس نے اسحاد پر ڈالی تھی۔ اور بھی طنز کے تیر چلا لو، اب تو تمہارا حق بنتا ہے، مگر اپنی بہن سے مکمل تعارف کروا دو میرا۔ مجھے ایک حکیم نے منع کیا ہے کہ صبح صبح چھوٹے قد والی لڑکی کے منہ لگنے سے عقل کھسنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حنین کی اجازت کی دیر تھی کہ وہ اس کی ہائٹ پر طنز کرتا ہوا بولا، جس پر کومل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید میرا پورا تعارف کرواتے ہیں تمہارے بھائی کو شرم آ رہی ہے۔ میں صرف تمہارے ڈیڈ کی سیکنڈ وائف کی چھوٹی سسٹر نہیں بلکہ تمہاری بائی کی بھی وائف ہوں۔ حنین کومل کو بول کر ایک نظر اسحاد پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ کومل اسحاد کو دیکھنے لگی، مگر اب وہ کومل کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہنی، ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ کل رات شاہنواز کے رد عمل کے بعد نوین اپنے کمرے سے باہر ہی نکلی تھی، مگر شام میں وہ ہمت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب کون سا جھوٹ بولنے آئی ہیں آپ آپی؟ آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ کتنی گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے؟ خود تو معلوم نہیں کہ آپ ابھی بھی شرمندہ ہیں کہ نہیں، مگر آپ کی وجہ سے پورے گھر کے سامنے میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ آپ نے کتنا بڑا بہتان لگایا اسحاد کے اوپر، اور آپ کی وجہ سے میں نے اس کو کتنی باتیں سنائی؟ سر، وجیہ آنٹی سب کیا سوچ رہے ہوں گے آپ کے بارے میں؟ آپ کے اس عمل کی وجہ سے میں سب لوگوں سے کتنی مشکل سے نظر ملا پاؤں گی۔ آپ پلیز میرے روم سے چلے جائیں آپی، پلیز۔ حنین جو کہ رات سے بھری بیٹھی تھی نوین کا چہرہ دیکھ کر پھٹ پڑی۔ ہنی، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، مگر خدا را تم میرے ساتھ یہ برتاؤ مت کرو۔ میں بہن ہوں تمہاری، بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، پلیز ہنی، یہ سب کچھ میں نے صرف تمہارے لیے کیا ہے۔ نوین اس کے پاس آ کر پشیمان لہجے میں بولی تھی۔ جھوٹ! آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہیں آپی، آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے سب کچھ صرف اسحاد سے نفرت کے لیے کیا ہے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ انتہا کا گرا ہوا کام کیا ہے آپ نے۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے آج آپ کو اپنی بہن کہتے ہوئے۔ نوین یہ کہتی ہوئے اسے روتا چھوڑ کر خود اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا مینیو ہے آج رات کے کھانے کا؟ حنین کچن میں آئی تو صابرہ کو رات کے کھانے میں مصروف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ کومل میم کے کہنے پر ہم فرائیڈ رائس وتھ چکن چلی بنا رہی ہیں اور ساتھ میں فش گریوی۔ آپ کو کچھ اسپیشل کھانے کا دل چاہ رہے تو آپ بھی بتا دیں۔ صابرہ مصروف انداز میں حنین سے پوچھنے لگی۔ ہاں، کچھ اسپیشل کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ فش گریوی کے بجائے فرائیڈ فش میں بنا دیتی ہوں، ایک دفعہ پہلے بھی بنا چکی ہوں۔ حنین کو یہاں رہتے ہوئے معلوم ہو گیا تھا کہ سی فوڈز کے سارے آئٹمز اسحاد کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ اسی کو پسند تھے، اس لیے آج حنین نے خود سے اسحاد کے لیے فرائیڈ فش بنانے کا سوچا۔ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں حنین، ایک رات کا کھانا ہی سب ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تمہارا اگر خود سے کھانا بنانے کا دل چاہ ہے تو بے شک دوپہر میں بنا لینا، ابھی صابرہ کو کوکنگ کر لینے دو۔ حنین نے پلٹ کر دیکھا تو کچن کے دروازے کے ساتھ ویل چیئر پر وجیہہ بیٹھی اس سے مخاطب تھی۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی سختی یا تلخی تو نہیں تھی، مگر اس کا لہجہ نرمی سے بھی آری تھا۔ وہ بنا تاثر کے حنین کو دیکھ رہی تھی۔ حنین اس کی بات سن کر سر ہلا کر خاموشی سے کچن سے چلی گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ چاروں سٹنگ روم میں بیٹھے تھے تو وہ حنین بھی جھجکتی ہوئی وہیں ان کے پاس آ گئی اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی نوین کے علاوہ چاروں ہی موجود تھے، تب بھی حنین کسی کے بلاوے کا انتظار کیے بغیر خود سے کھانے کی ٹیبل پر آ گئی تھی۔ نوین کبھی بھی اسے یوں سب کے ساتھ بیٹھنے نہ دیتی، اس لیے وہ یہاں پر بیٹھی تھوڑی سی اجنبیت فیل کر رہی تھی، مگر اسحاد کی فیملی ہی اس کی فیملی تھی اور اسے خود کو اس فیملی میں ایڈجسٹ کرنا ہی تھا۔ اسحاد معلوم نہیں کہ کومل کے برابر بیٹھا آہستہ آہستہ اس سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صرف حنین کے روم میں آنے پر ایک نظر حنین کو دیکھا اور اس کے بعد وہ مسلسل کومل سے ہی باتیں کر رہا تھا، جبکہ شاہنواز وجیہہ کے برابر میں بیٹھا کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ وجیہہ ہی کافی پیتے ہوئے ایک نظر حنین پر ڈال لیتی، مگر وہ نظر ایسی ہوتی جیسے حنین نے اپنے آپ کو وجیہہ کو مخاطب کرنے سے باز رکھا ہوا تھا۔ حنین خاموشی سے سر جھکا کر کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ آپ کس بات پر مسکرا رہی ہیں؟ کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا کسی نے اس وقت؟ شاہنواز ٹیبل پر اپنا موبائل رکھتا وجیہہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو حنین سمیت اسحاد اور کومل کی توجہ بھی وجیہہ کی طرف ہوئی۔ لطیفے پر مسکرایا نہیں جاتا شاہنواز، مگر میں آج اپنی فیملی کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں اور یہ مسکراہٹ اسی کی علامت ہے۔ کافی دنوں بعد ہم سب یوں مل کر بیٹھے ہیں ایک ساتھ تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ وجیہہ کی بات سن کر حنین کو اپنا آپ اس فیملی میں مس فٹ لگا۔ اسحاد کافی کے گھونٹ لیتا اس کو نروس ہوتا دیکھنے لگا۔
ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس موقع پر ایک فیملی فوٹو تو بنتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ شاہنواز نے وجیہہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا دی. اظہار نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا، شاہنواز اور وجیہہ کے قریب آیا. فیملی فوٹو سے پہلے ایک تصویر مسٹر اینڈ مسز شاہنواز کی ہو جائے. اظہار اپنے موبائل سے شاہنواز اور وجیہہ کی تصویریں کھینچنے لگا، جس پر کومل کے ساتھ ساتھ حنین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی. اب کومل اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہنواز کے پاس بیٹھ گئی تو اظہار نے شاہنواز، وجیہہ اور کومل کی پکچرز لی. ایک نظر وہ حنین پر ڈال کر خود بھی صوفے پر وجیہہ کے برابر بیٹھ گیا. بھابھی فیملی فوٹو لے جا رہی ہیں تو آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے نا، وہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کومل حنین کو دیکھتی ہوئی بولی تو حنین اپنی جگہ سے اٹھ کر اظہار کے برابر میں بیٹھ گئی. تب اظہار نے 2-3 سیلفیاں بنائی. سیلفی بنانے کے بعد حنین اٹھ کر واپس جانے لگی تو تبھی کومل نے اظہار کے ہاتھ سے موبائل لیا اور حنین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اظہار کے ساتھ کھڑا کرتی ہوئی کہنے لگی، فیملی فوٹوز کی بات کیوں نہ 1-2 تصویریں مسٹر اینڈ مسز اظہار کی ہو جائیں؟ اس کی بات پر شاہنواز مسکرا دیا. بھائی آپ اچھے سے پوز تو دیں، ڈیڈ اور ماما کے ساتھ پکچر لیتے ہوئے بنا لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا بھابھی کے قریب ہو کر تو کھڑے ہو جائیں نا. کومل کی بات سن کر اظہار نے اسے آنکھیں دکھائی. کومل خاموشی سے تصویریں کھینچو اور مجھے میرا موبائل واپس دو. اظہار گھورتا ہوا کومل کو بولا تھا. وہ اظہار کے گھورنے کا نوٹس لیے بغیر ان دونوں کے قریب آئی اور اظہار کا ہاتھ پکڑ کر حنین کے کندھے پر رکھا اور پھر ان کی پکچرز لینے لگی. اگلی صبح 8 بجے حنین کی الارم سے آنکھ کھلی تھی. اتنی صبح کا الارم اس نے اس لیے لگایا تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ اظہار کے آفس جانے سے پہلے اسے منا سکے. حنین جلدی سے مگر پانی کی چھینٹے مار کر بالوں میں برش کرتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی. اظہار کے کمرے میں بنا ناک کیے دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی. دروازہ کھلنے پر اظہار نے کمرے میں داخل ہوتی حنین کو دیکھا. وہ اس وقت آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا. حنین کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بھی وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کرنے لگا. حنین نے اظہار کی پشت پر اپنا سر ٹکا کر اپنے دونوں ہاتھوں کا اظہار کے سینے سے اوپر لے جاتے ہوئے اس کے شولڈر کو پکڑا. بال سیٹ کرتے ہوئے اظہار کے ہاتھ وہیں تھم گئے. اظہار کو اپنی شرٹ پر نمی سی محسوس ہوئی، جسے اس نے اندازہ لگایا کہ حنین اس کی پشت سے چہرہ ٹکائے شاید رو رہی تھی. اظہار نے اپنے شولڈر پر رکھے حنین کے دونوں ہاتھ کو تھام کر اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر پوچھا، کس بات پر رونا آ رہا ہے تمہیں؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حنین نے ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیا. تم کس طرح سے اگنور کر رہے مجھے کل سے، اور پھر پوچھتے ہو کہ رونا کیوں آ رہا ہے؟ وہ اظہار کے سینے سے لگی اس سے شکوہ کرنے لگی. ہاں میں نے تمہیں صرف کل کے دن اگنور کیا اور تم مجھے تب 3 دن سے اگنور کر رہی تھی. آئی ایم سوری اظہار، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ ہی ایسا بھی کر سکتی ہیں. میں نے آپ ہی کی وجہ سے تمہیں ہرٹ کیا اور آپ ہی کی وجہ سے میں خود ہرٹ ہو گئی. میں نے اس وقت تمہیں غلط سمجھا. میں سمجھی کہ تم نے غصے میں آپ ہی کے ساتھ غلط کیا ہوگا. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہی اس حد تک چلی جائیں گی. انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا. سر سے شادی کرنے کے بعد مزید جھوٹ بول کر تم پر الزام لگایا. مجھے اس پر بہت شرم محسوس ہو رہی ہے آپ ہی کے اس عمل سے. حنین اظہار کے سینے سے لگی اپنے دل کا غبار نکالنے لگی. اظہار نے اس کا چہرہ تھام کر خود سے الگ کیا. اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد تمہیں یا ڈیڈ کو شرمندہ کرنا ہے یا دل دکھانے کا نہیں تھا ہنی. میں صرف حقیقت منظر عام پر لانا چاہتا تھا، لیکن اگر تم اس طرح رو گی تو مجھے لگے گا کہ میں نے غلط کیا ہے. اظہار حنین کا چہرہ تھام کر اونچا کرتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا. نہیں اظہار، تم نے غلط نہیں کیا. آپ ہی نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ. تم پر اتنا بڑا الزام لگا کر انہوں نے سر کا ٹرسٹ بھی توڑا. اور وجیہہ آنٹی، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی آپ ہی کے بارے میں؟ شاہ نواز نے پرسوں رات کے بعد سے نوین سے لا تعلقی برتی ہوئی تھی. وہ تو اس کے کمرے میں نہیں رہا تھا. پھر حنین وجیہہ کے روتے ہوئے رویے کو سوچتی ہوئے اظہار سے بولی تھی، ڈارلنگ تم اپنی آپی کو نہیں جانتی، وہ بہت سمارٹ ہے. ایک دو دن میں ہی تمہیں اور ڈیڈ کو منانے میں کامیاب ہو چکی ہوگی. یہ تم لکھ کر رکھ لو اور اپنا آپی نامہ بند کرو. یہ بتاؤ کہ کل رات تم نے ڈنر کیوں نہیں کیا تھا ٹھیک سے؟ وہ اسے اونچا کر کے ڈریسر پر بٹھاتا وہ پوچھنے لگا. حنین کو حیرت ہوئی کہ کل رات وہ کس طرح لا تعلقی شو کر رہا تھا، مگر وہ اس سے اتنا بھی لا تعلق نہیں تھا. تم نے مجھے اگنور کیا تھا تو میری بھوک ہی مر گئی تھی. حنین کے یہ بولتے ہی اظہار نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے.
اپنے لبوں کی پیاس بجھا کر وہ پیچھے ہوا اور غور سے حنین کو دیکھنے لگا۔ ہنی ڈیئر، تمہارا یوں صبح صبح میرے لیے جاگ کر میرے روم میں آنا مجھے بہت اچھا لگا، اور اسی خوشی میں آج رات میں تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم آج رات میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہو؟ اظہار کے فلمی انداز پر ڈیٹ کی پیشکش پر حنین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں سوچ کر بتا دوں گی، حنین نے ڈریسر سے اتر کر جواب دیا، جس پر اظہار گھورتا اس کے مزید اس کے قریب آیا اور روب جمانے والے انداز میں ڈریسر پر دونوں ہاتھ رکھتا اس پر جھکا۔ اوکے، اب تمہارا اتنا ہی دل کر رہا ہے میرے ساتھ ڈیٹنگ کے لیے تو میں مان جاتی ہوں، مگر یاد رہے مجھے ڈیٹ کرنے کے لیے ڈیسنٹ طریقہ اپنانا پڑے گا تمہارا، اور یہ بدتمیزی والا طریقہ کار اور چھچوروں والا انداز مجھے ذرا بھی پسند نہیں۔ حنین اظہار کے گھورنے پر اور یوں روب دکھانے پر اس پر احسان کرتی ہوئی بولی تھی، ڈارلنگ، ڈیسنٹ طریقہ صرف ڈیٹ کرنے تک اپنا سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنے بیڈ روم میں لانے کے بعد مجھ سے کوئی ایسی امید مت رکھنا، کیونکہ زیادہ دیر تک ڈیسنٹ بننا میری طبیعت میں شامل نہیں۔ اظہار یہ بولتا ہوا اپنے ہونٹ حنین کے چہرے کے قریب لایا، نرمی سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے اچانک گال پر کاٹ دیا۔ حنین نے اسے آنکھیں دکھائی اور پھر ہلکا سا مکہ اظہار کے سینے پر لگایا، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ اچھا چلو نا، بریک فاسٹ کر لیتے ہیں، ورنہ آفس کے لیے میں لازماً لیٹ ہو جاؤں گا۔ اظہار حنین کا ہاتھ تھام کر روم سے باہر جانے لگا۔ ہنی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اظہار اور حنین روم سے باہر نکلے تو نوین ان دونوں کے سامنے آ کر بولی۔ اس کی نظر حنین کے ہاتھ پر تھی جو کہ اظہار کے ہاتھ میں تھا۔ آپی، اظہار آفس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، ہم دونوں اس وقت بریک فاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہو بعد میں کر لیجیے گا۔ اور حنین کا جواب سن کر نوین اس کا چہرہ دیکھتی رہے گی۔ یقیناً اس کا سچ سامنے آنے کے بعد اب حنین اس کی کوئی شرط نہیں مانے گی۔ نوین کو یہ اندازہ ہو چکا تھا۔ چلو ہنی، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اظہار نے حنین کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ شاہنواز بھی میری بات سننے کو تیار نہیں، اور یہ بھی ہنی کو مجھ سے چھین لے گا۔ نوین نے ان دونوں کو ایک ساتھ جاتے دیکھ کر خوف سے سوچا تھا۔ صابرہ، ماما اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ کیا صبح کر ابھی اٹھی نہیں؟ حنین کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آنے کے بعد اظہار نے صابرہ سے پوچھا تھا۔ جی بیٹا، میں اٹھ گئی ہوں، بس شاہنواز کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہوگی۔ ویل چیئر چلاتی ہوئی وجیہہ تبھی ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی بتانے لگی۔ اس نے سرسری نگاہ حنین پر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے کہ حنین اسے سلام کرتی، وجیہہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا چکی تھی۔ کیوں خیریت؟ کیا ہوا ڈیڈ کو؟ وہ اس کا رائٹ شولڈر پین کر رہا تھا نا، اس لیے تھوڑا بے سکون ہو کر سویا ہے، شاید آج آفس نہ آ سکے۔ وجیہہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آتی ہوئی اس ہاتھ کو بتانے لگی۔ آنٹی، کیا لیں گی آپ؟ براؤن بریڈ یا کارن فلیکس؟ وجیہہ کو دیکھ کر حنین اس سے پوچھنے لگی۔ جو مجھے چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آرام سے تم اپنا ناشتہ کرو۔ وجیہہ کا جواب سن کر جہاں حنین شرمندہ ہوئی، وہاں اظہار بھی حیرانگی سے وجیہہ کو دیکھنے لگا۔ ہنی، چیز آملیٹ کی پلیٹ دو اور چائے بھی نکال دو۔ اظہار نے فریش جوس کا گلاس پیچھے سرکا کر حنین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ اظہار، میں آج شام کو سلمہ کی طرف جانا چاہتی ہوں، کافی دن سے بلا رہی ہے وہ، تم آفس سے آنے کے بعد مجھے اس کے پاس لے چلنا۔ اور ماما، میں آپ کو سلمہ آنٹی کے پاس چھوڑ دوں گا، آپ آرام سے 2 گھنٹے تو ان سے گپ شپ لگائیے گا، اور پھر میں واپسی پر آپ کو پک بھی کر لوں گا۔ ہنی، تم بھی 7 بجے ریڈی رہنا۔ اظہار نے وجیہہ کے ساتھ حنین کی طرف دیکھ کر کہا۔ حنین نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا، جبکہ وجیہہ سوالی نگاہوں سے حنین کو اظہار کو دیکھنے لگی۔ وہ ماما، دراصل میرا اور ہنی کا آج باہر ڈنر کرنے کا پروگرام ہے، آپ کو سلمہ آنٹی کی طرف چھوڑ دوں گا اور واپسی پر میں اور ہنی آپ کو پک کر لیں گے۔ او اظہار، تمہیں اپنا پروگرام میری وجہ سے خراب کرنے کی ضرورت نہیں، تم حنین کو لے کر چلے جاؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وجیہہ نارمل لہجے میں اظہار کو بولتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ کم آن ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمارا پروگرام کیوں خراب ہونے لگا؟ آپ کے ساتھ چلنے سے 7 بجے ریڈی رہے گا آپ۔ اظہار وجیہہ کو دیکھ کر بولا تھا تو وجیہہ نے مسکرا کر اسے اوکے کہا۔ اوکے لیڈیز، اب مجھے اجازت دیں، 7 بجے دونوں تیار رہے گا۔ اظہار نے ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کر وجیہہ کے سر پر ہونٹ رکھے اور حنین کو آنکھوں کے اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا اور خود آفس کے لیے نکل گیا۔ ڈارلنگ، ماما کی باتوں کو فیل مت کرنا، انہیں یقیناً نوین پر غصہ ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔ اظہار کار میں بیٹھنے سے پہلے اپنے پیچھے آتی حنین کو دیکھ کر بولا تھا، جس پر حنین نے اسے ہلکی سی اسمائل دی، مگر بولی کچھ نہیں۔ اب کیا ایسے بائے کرو گی مجھے؟ اظہار نے یہ کہنے کے ساتھ ہی جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے اس کے گال کو چھوا اور فوراً پیچھے ہوا۔
حنین نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر اسے گھورنے لگی۔ تم بہت بدتمیز ہو، کوئی دیکھ لیتا تو؟ ابھی سے گھبرا گئی ڈارلنگ، رات ہونے میں تو کافی ٹائم ہے، ویسے آج رات تم اپنی عزت خطرے میں ہی سمجھو۔ وہ حنین کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا، میری رائے کبھی بھی اپنے بارے میں بدلنے نہیں دینا، سدا کے بے شرم انسان ہو تم۔ اب جاؤ آفس ورنہ میں اندر جا رہی ہوں۔ اس کی مانی خیز نظروں اور بے باک باتوں پر وہ گھبرا گئی اور اچھا خاصا بلش کر گئی تھی۔ اوکے ڈارلنگ، آج شام کو نا ڈیپ ریڈ کلر کے ڈریس میں ریڈی رہنا، اندر کی ڈریسنگ کا کلر بھی واٹس ایپ کر دوں گا۔ کار میں بیٹھے اس کی نئی فرمائش نے حنین کے چہرے پر مزید لالی چھوڑ دی تھی۔ حنین کو سن کھڑا چھوڑ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ شام میں جب اذہان آفس سے گھر پہنچا تو ایک نیا مسئلہ اس کا منتظر تھا۔ نوین کے کمرے سے حنین کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کے قدم بے ساختہ نوین کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو اسے وجیہہ کی ویل چیئر بھی وہاں نظر آئی، یعنی وجیہہ بھی اندر موجود تھی۔ پھر اسے پریشان حال کوثر نوین کے پاس کمرے سے باہر ہوتی نظر آئی۔ کوثر، کیا ہوا ہے اندر؟ سر، نوین میڈم نے اپنے آپ کو کچھ کر لیا ہے، شاید کچھ کھا لیا ہے انہوں نے۔ سر نے فضل کو بلانے کے لیے کہا ہے تاکہ ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے۔ آزاد کمرے میں پہنچا تو نوین آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی ایک سائڈ پر حنین بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ دوسری سائڈ پر شاہ نواز مسلسل اس کا نام پکارتا ہوا اس کا گلا تھپتھپا رہا تھا۔ وجیہہ بھی حیرت زدہ سی ویل چیئر پر بیٹھی تھی، اس کے پاس ہی کومل کھڑی تھی اور وہ چہرے سے کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوثر، کومل کو لے کر جاؤ یہاں سے، آزاد کوثر کو آواز دیتا ہوا بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی بات کا اثر کومل کے دماغ پر پڑے۔ ڈیڈ، آپ ہٹیں پیچھے۔ آزاد شاہ نواز کو ہٹاتا ہوا نوین کے ہاتھ کی نبض چیک کرنے لگا، جو کہ نارمل سے تھوڑی سست رفتار میں چل رہی تھی۔ آزاد، اوپی نے سلیپنگ پلس کھا لی ہے، انہیں بچا لو ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔ آزاد، حنین آزاد کو دیکھ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، شاید وہ آزاد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، کار ریڈی ہے نوین میڈم کو ہاسپٹل لے کر جانے کے لیے، فضل نے روم میں آتے ہوئے کہا اور وہ نوین کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہ نواز نے اپنے شولڈر پین کی وجہ سے نوین کو سہارا دینے کے لیے فضل کو بلایا تھا۔ پیچھے ہٹو فضل، جائیں ڈیڈ آپ کار میں بیٹھے، میں لے کر آتا ہوں۔ آزاد نے بے ہوش پڑے نوین کے وجود کو اٹھایا تو شاہ نواز کے ساتھ روتی ہوئی حنین بھی ہاسپٹل جانے کے لیے شاہ نواز کے پیچھے کمرے سے نکلی تھی۔ پچھلے پونے گھنٹے سے وہ مسلسل ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، جبکہ شاہ نواز اور حنین دونوں ہی چیئر پر بیٹھے تھے۔ حنین وقفے وقفے سے ہلکی آواز میں رو رہی تھی، جبکہ شاہ نواز آہستہ آواز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ آزاد کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ڈیڈ حنین کو کیا بول رہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کے آپس میں بات چیت ہے بھی کہ نہیں، یا پھر کہ اس کے ڈیڈ موجودہ صورتحال کی وجہ سے حنین کو ٹریٹ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایمرجنسی وارڈ سے ڈاکٹر مرتضیٰ آئے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ نہ صرف اس کے فیملی ڈاکٹر تھے بلکہ شاہ نواز کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ حنین اور شاہ نواز کرسی سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ آزاد پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ شاہ نواز، اسٹامک واش کیا جا چکا ہے، اب تمہاری وائف کو کوئی خطرہ نہیں۔ ڈاکٹر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ آپ بھی ٹھیک ہے نا؟ آپ حنین بہت ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سے یقین دہانی چاہی، جس پر ڈاکٹر مرتضیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی بیٹا، آپ کی سسٹر بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی انہوں نے جس کوانٹٹی میں پلس لی تھی اس سے ان کی جان کو ہرگز خطرہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس طرح کے عمل سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ پلس باڈی میں ڈیزالو ہو گئی ہیں، جبکہ جس کی وجہ سے کل تک تھوڑی دیر خنون کی رہے گی، مگر اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ مرتضیٰ نے پہلے حنین کو دیکھ کر اور پھر شاہ نواز کو دیکھ کر اپنی بات مکمل کی۔ جی بالکل مرتضیٰ انکل، آپ ٹھیک ہیں۔ ویسے بھی ان کا سوسائڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ صرف اپنے ہسبینڈ اور سسٹر کو ڈرانے کی تھوڑی ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی تھی ان کی۔ آزاد یہ بول کر تنزیہ سا ہنسا تھا۔ شاہ نواز نے ایک نظر آزاد کو دیکھا اور پھر بولا، ڈاکٹر، میں کب تک نوین کو لے کر گھر جا سکتا ہوں؟ شاہ نواز، تم اگر چاہو تو اسی وقت لے کر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، بس کچھ پلس باڈی میں ڈیزالو ہو گئی جس کی وجہ سے کل تک وہ نیند میں رہے گی، مگر اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ مرتضیٰ شاہ نواز کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ہنی کہ تمہاری بہن کافی سمارٹ ہے، دیکھو وہ تمہیں اور ڈیڈ کو منانے میں کامیاب ہوگی۔ آزاد اب حنین کو دیکھتا ہوا اپنی صبح والی بات یاد کرنے لگا۔ آزاد پلیز۔ حنین کے جیسے اس وقت اس ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگا جبھی وہ بولی تھی، جبکہ شاہ نواز خاموش رہا۔ ڈیڈ، آپ حنین کے ساتھ کار میں بیٹھے، میں باقی کی فارمیلٹیز پوری کر کے آ رہا ہوں۔
نہیں، تم حنین کو لے کر کار میں بیٹھو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ شاہنواز کی بات سن کر اصحات حنین کو لے کر کار کے پاس پہنچا۔ آدھی شیشی کے بجائے پوری شیشی ہی کھا رہی تھی، کم سے کم پروگرام کے کینسل ہونے کا افسوس تو نہ ہوتا۔ مٹی میں ملا دی تمہاری بہن نے ہماری ڈیٹ کو بھی۔ اصحات کار کا فرنٹ ڈور حنین کے لیے کھولتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اصحاد، وہ میری بہن ہے، اور اگر انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے ایسی کوشش کی ہے تو میں واقعی لکی ہوں۔ میں میں پیار کرتی ہوں آپ ہی سے، اور آج زندگی میں پہلی بار میں نے کتنی باتیں سنائی انہیں، تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حنین کو ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ وہ نوین کی اس حرکت پر واقعی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ یار، اگر باتیں سنائی ہیں تو وہ ڈیزرو بھی کرتی تھی نا۔ خیر، بہن کی محبت تو دیکھ لی، اب یہ بتاؤ کہ اپنے شوہر سے کتنی محبت ہے؟ ریڈ ڈریس میں تم میرا ویٹ کری تھی، اب مجھے دیکھنا ہے کہ اندر کا کلر میری مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ وہ حنین کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ آزاد پلیز، اس وقت میرے مذاق کا موڈ بالکل نہیں۔ حنین نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سیریس ہو کر کہا۔ ہاں تو تمہیں میں کہاں سے مذاق کرتا ہوا لگ رہا ہوں؟ آئی ایم ڈیم سیریس ڈارلنگ۔ باقی کا پروگرام مٹی نہیں ہونا چاہیے، اور اب اپنے روم میں تمہارا یہ موڈ ہرگز نہ دیکھوں۔ اظہار نے دوبارہ حنین کا ہاتھ پکڑا۔ حنین نے دیکھا کہ اظہار کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آرڈر بھی تھا۔ حنین نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جبکہ اظہار اسموکنگ کرتا ہوا شاہنواز کا ویٹ کرنے لگا۔ نوین، کیوں تنگ کری ہو حنین کو؟ اسے بھی اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرنے دو، اور تم بھی ریسٹ کرو۔ اس وقت آزاد، حنین اور شاہنواز نوین کے بیڈ روم میں تھے۔ نوین گھر آ چکی تھی اور تھوڑی دیر پہلے وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آنے کے ساتھ اس نے حنین کا پوچھا تھا، اور اس وقت وہ بیڈ پر برابر میں بیٹھی تھی، حنین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے لیٹی تھی، جبکہ شاہنواز بیڈ کے ساتھ کھڑا نوین کو سمجھا رہا تھا۔ شاید حنین کی طرح وہ بھی نوین کی اس حرکت سے ڈر گیا تھا۔ نہیں ہنی، میرے ساتھ ہی سوئے گی شاہنواز، آپ وجیہہ کے پاس چلے جائیں۔ اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہے گی تو میں تو ساری رات بے سکون رہوں گی۔ نوین کی آنکھوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد نیند میں چلی جائے گی، مگر وہ پھر بھی ضد کر رہی تھی کہ حنین اس کے پاس ہی سوئے۔ وہ حنین کو آزاد کے ساتھ دیکھنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آزاد خاموش کھڑا اپنے سامنے بیڈ پر لیٹی اس عورت کی ضد دیکھ رہا تھا جو بلا وجہ اب اس سے بیر باندھے بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی وہ حنین کو بھی دیکھ رہا تھا جو مسلسل اس سے نظریں چرائے اپنی بہن سے چپکی بیٹھی تھی۔ حنین، شاہنواز کو بتاؤ نہ جان کہ تم اپنی آپ ہی کے پاس رہو گی آج رات۔ نوین حنین کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھنے لگی۔ کوئی بات نہیں سر، میں ڈسٹرب نہیں ہوں گی، میں آپ ہی کے پاس سو جاتی ہوں اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو۔ حنین شاہنواز کو دیکھ کر بولی تھی، مگر اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اظہار کی طرف نہ دیکھے۔ حنین کی بات سن کر اظہار نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور پھر روم سے باہر چلا گیا۔ تھینک یو حنین، تم نے میرے ڈسٹرب ہونے کا سوچا۔ خیر، میں وجیہہ کے پاس چلے جاتا ہوں، تم دونوں ریسٹ کر لو۔ شاہنواز شکایتی انداز میں نوین کو دیکھ کر مخاطب ہوا اور پھر روم سے نکل گیا۔ ہنی، میں پرسکون نیند لینا چاہتی ہوں، پلیز روم کا دروازہ لاک کر لو۔ نوین کی آنکھوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی سونا چاہتی ہے، مگر کوئی خوف سے بیدار کی ہوئے تھا اسے۔ آپ ریلیکس ہو کر سو جائیں، میں یہیں آپ کے پاس موجود ہوں۔ حنین بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پر اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ نوین نے دوبارہ اپنی تسلی کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب نوین گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر حنین کی آنکھوں میں نیند دور دور تک موجود نہیں تھی۔ وہ صرف اظہار کو سوچ رہی تھی۔ شاید وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ حنین نے اپنے ہاتھ پر نگاہ ڈالی جو ابھی بھی نوین نے پکڑا ہوا تھا، اور پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح اس کی 8 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ایک نگاہ نوین پر ڈالی جو دوسری طرف کروٹ لے کر گہری نیند سو رہی تھی۔ حنین بالوں کو فولڈ کر کے کلپ لگاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی رخ کیا۔ پوری رات وہ سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ نوین بار بار نیند میں اس کو پکار کر کنفرم کر رہی تھی کہ حنین اس کے پاس موجود ہے، یہ پھر بار بار اس کے وجود کو بیڈ پر ٹٹول کر اطمینان کرتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن اس وقت وہ گہری نیند میں تھی۔ حنین نے ایک نظر سوتی ہوئی نوین کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل کر آزاد کے بیڈ روم کا رخ کر لیا۔ آزاد، آفس نہیں جانا کیا؟ وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ ابھی بھی سو رہا تھا، شاید وہ بھی رات کو دیر تک جاگتا رہا۔ حنین نے اس کے پاس آ کر دیکھا، مگر حنین کے پکارنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ تب حنین بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ آزاد، آفس نہیں جانا کیا تم نے آج؟ حنین نے ایک بار پھر اس سے پوچھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آزاد حنین کو نیند بھری آنکھوں سے دیکھنے لگا، جیسے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار باقی ہو۔ اس نے حنین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور حنین کی کمر پر اپنے بازو لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حنین جب آزاد کے سینے پر گری تو اس نے اپنے ہونٹ آزاد کے سینے پر رکھے، جس کو محسوس کر کے اس کے سینے میں ٹھنڈک کا احساس جاگا۔
وہ حنین کی کمر پر اپنے بازو سے گرفت مزید سخت کرتا کروٹ کے بل حنین کو پکڑ کر الٹا ہو کر لیٹا۔ حنین اب بیڈ پر لیٹی تھی اور اظہار اس کے اوپر جھکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ حنین کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو اظہار اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر ایک نظر کمرے کی کھڑکی پر ڈالی جہاں پردوں سے روشنی آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی ہے، یعنی کل رات وہ حنین کا انتظار کرتے کرتے سو گیا، مگر حنین اس کے پاس نہیں آئی۔ حنین کا یہ جملہ اس کا ذہن مکمل بیدار کر چکا تھا۔ وہ کل رات اپنی بہن کے ساتھ سوئی تھی، اسے اگنور کر کے۔ اظہار تو جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور وہ واپس فوراً اٹھ بیٹھا۔ اف، یہ الارم کیوں نہیں بجا آج؟ سائڈ ٹیبل پر رکھے الارم پیس کو دیکھتا وہ خود سے بولا تھا، اور پھر اپنا موبائل چیک کر کے فوراً اٹھا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اظہار کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو تم؟ حنین اس کی ساری حرکتیں نوٹ کرتی اٹھ کر بیٹھتی اسے پوچھنے لگی۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے ہاں؟ اظہار سیریس ہو کر اسے پوچھتا، پھر واش روم میں چلا گیا۔ آنکھ کھلتا ہی تو پھر ٹھیک تھا، پھر اچانک اسے کیا ہو گیا؟ حنین خود سے بولتی بیڈ سے اٹھ کر اس کا کمفرٹر تہہ کر کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اظہار باث گاؤن میں شاور لے کر آیا اور حنین کو دیکھے بغیر اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تمہیں معلوم ہے آپ ہی ساری رات سوئی جاگی کیفیت میں رہی اور وقفے وقفے سے میرا ہاتھ تھام کر اطمینان کرتی رہی کہ میں ان کے پاس موجود ہوں۔ اظہار ڈریس پہن کر واپس روم میں آیا تو حنین اس کے موڈ سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ ہاں تو اس کے دماغی خلل کا کوئی علاج نہیں، لا علاج ہو چکی ہے تمہاری بہن، میں کیا کروں اب؟ جلدی جلدی شوز پہننے کے بعد وہ ٹائی کی ناٹ باندھتا ہو بولا تھا۔ ایسے تو مت کہو آزاد، تمہیں میری بھی سچویشن سمجھنی چاہیے نا، آپ ہی کو کل رات میری ضرورت تھی۔ وہ ڈریسر کے پاس آ کر بولی اور جلدی جلدی بالوں میں برش کرتا۔ آزاد کا ہاتھ رکا تھا، وہ حنین کو دیکھنے لگا۔ اوکے رائٹ، کل رات تمہاری آپ ہی کو ہی تمہاری ضرورت تھی نا، اسی کا حق ہے تم پر، اور یہ تم نے کل ثابت بھی کر دیا۔ آزاد، تمہیں اس طرح مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے پالا ہے مجھے آزاد، میں کیا کروں اب؟ وہ آزاد کے ہاتھ سے ہیئر برش لیتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں بالکل ہنی، ناراض ہونے کا حق تو صرف تمہیں حاصل ہے نا، تمہاری مجبوری بھی صرف تم ہی سمجھو۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ہنی کہ اپنے ابھی بھی میرے بیڈ روم میں شفٹ ہونے کے بجائے اپنے آپ ہی کے بیڈ روم میں شفٹ ہو جاؤ؟ وہ تمہیں ابھی بھی پال لے گی، نہ اسے شوہر کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہیں۔ آزاد کلائی میری ریسٹ واچ باندھنے کے بعد اپنا والیٹ، موبائل، لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ جیبوں میں رکھتا اور روم سے نکل گیا، اور حنین اسے دیکھتی رہ گئی، پھر ہمت ہارے بغیر اس کے پیچھے گئی۔ 9 ماما میں لیٹ ہو چکا ہوں، 9 بجے میٹنگ ہے میری۔ حنین ڈائننگ ہال میں آئی تو وجیہہ کو اکیلے ناشتے کے ٹیبل پر موجود پایا۔ آزاد اس سے مل کر باہر نکل رہا تھا۔ آزاد، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ حنین کی بھی بے ساختہ پکارنے پر وہ موڑا۔ بتایا تو ہے ماما کو کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، میری میٹنگ ہے، کیا تمہیں الگ سے بتاؤں اب؟ آزاد اسے روکھے لہجے میں جواب دے کر باہر نکل گیا۔ اب وہ شرمندگی سے وجیہہ کو دیکھ رہی تھی جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بدتمیز انسان، اپنی ماں کے سامنے ہی بے عزتی کر دی میری۔ حنین یہ سوچ کر واپس نوین کے روم میں جانے لگی تو وجیہہ کی آواز آئی۔ کیا ہو گیا، کیا ناراض ہو گیا تم سے آزاد؟ جی ناراض ہو گیا مجھ سے آپ کا بیٹا پھر سے۔ حنین کو لگا کہ جیسے اس کی بات سن کر وجیہہ طنز یا ہنسے گی یا پھر کوئی طنز کرے گی، مگر حنین کی بات سن کر وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی چلاکی یا مکاری نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی شفاف اور اجلی ہوئی تھی۔ اور اب تو میرے بیٹے کے ناراض ہونے کے غم میں ناشتہ نہیں کرو گی کیا؟ حنین دوبارہ جانے لگی تو ایک بار پھر وجیہہ بولی تھی۔ حنین نے مڑ کر وجیہہ کو دیکھا۔ خیر، مجھے اب ایسا بھی کوئی غم لاحق نہیں ہوا کہ اس کے ناراض ہونے کا۔ حنین ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھتی بولی تھی، کل رات نوین کے چکر میں اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور اب وہ ان دونوں کا سوگ مزید بھوکا رہ کر نہیں منا سکتی تھی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی کی ناراضگی اور غصے کو کھانے پر نہیں نکالنا چاہیے۔ وجیہہ سے متفق ہوتی کیٹل سے چائے نکالنے لگی۔ شاید وہ حنین کے لیے چائے نکال رہی تھی کیونکہ اس کے آگے اس کا کپ پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ آپ کو بری نہیں لگی میری بات؟ مطلب میں آپ کے بیٹے کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا ناشتہ کر رہی ہوں؟ ارے نہیں، بری لگنے والی کیا بات ہے، میرا بیٹا تمہارا شوہر ہے اور ناراضگی تو ہر رشتے میں چلتی رہتی ہے، بس ایگو کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، مطلب بات کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے بات کو نہیں بڑھایا اور ایگو کو بیچ میں لائے بغیر مجھ سے صلح کر لی۔ حنین، میں تم سے ناراض نہیں تھی بیٹا، بس 2 دن سے غصہ تھا، پھر خود کو سمجھایا کہ تم صرف نوین کی بہن نہیں، آزاد کی بیوی بھی ہو۔ خیر تم آزاد کو منا لینا، اس کو منانا زیادہ مشکل کام نہیں۔ جی وہ آفس سے آئے گا تو میں اس کو منا لوں گی۔
کیا تم اس کے آفس سے آنے کا ویٹ کرو گی؟ تب تک تو یہ ناراضگی کا دورانیہ اور بڑھ جائے گا. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم خود آزاد کے آفس چلی جاؤ اور وہاں جا کر اسے منا لو؟ میں آفس جا کر منا لوں؟ مطلب وہ میرے آفس جانے کے پر مائنڈ تو نہیں کرے گا؟ ارے نہیں بیٹا، مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے؟ میرے خیال میں تو شاید تمہارا اس طرح آفس آ کر منانے کا انداز اچھا لگے گا. اس لیے تو بولا ہے میں نے. آگے تم خود دیکھ لو جو تمہیں مناسب لگے. وجیہہ حنین کو کنفیوز ہوتا دیکھ کر بولی تھی. آزاد کو مناؤں کیسے؟ مطلب کتنا روڈ ہو جاتا ہے وہ کبھی کبھی. آپ کیسے مناتی ہیں اگر وہ ناراض ہو جائے تو؟ بیٹا وہ مجھ سے صرف ایک بار ناراض ہوا تھا 16 سال کی عمر میں، جب اس نے شاہ نواز سے سپورٹ بائک لینے کی ضد کری تھی اور میں نے منع کر دیا. وہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اسے منا لیا، مگر ماں اور بیوی کے منانے میں تو فرق ہوتا ہے. ویسے تم اپنی ساس سے اپنے شوہر کے منانے کی ٹپس پوچھ رہی ہو؟ اب کی بار وجیہہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی حنین سے کہنے لگی، جس پر وہ شرمندہ ہوئی. نہیں وہ تو بس میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی. آنٹی آپ بہت اچھی ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد وجیہہ لان کی طرف جا رہی تھی جب حنین نے اسے کہا، ہم بری ساس بننے میں کچھ نہیں رکھا نا. ویسے تم بھی بہت اچھی ہو، سب کا خیال رکھنے والی. اگر آفس جانا ہو تو 12 بجے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا. ابھی تو اظہار میٹنگ میں بزی ہوگا. وجیہہ کی بات سن کر حنین ہلکا سا مسکرائی تو وجیہہ لان کی طرف چلی گئی. صبح اظہار آفس پہنچا تو معلوم ہوا کہ میٹنگ کا ٹائم 2 بجے رکھ دیا گیا ہے. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا کہ اس کی ایک ناگوار نظر روم کے دروازے پر پڑی، کیونکہ اسے ہرگز پسند نہیں تھا کہ کوئی بغیر اجازت منہ اٹھائے اس کے روم میں داخل ہو جائے. مگر آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کی ناگواری حیرت میں بدلی تھی. کس کی پرمیشن سے اندر آئی ہو تم؟ اظہار نے اسے اپنے حیرت زدہ تاثرات کو چھپاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا. بلیک جیگن کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے حنین نے اظہار کو مسکرا کر دیکھا تھا. مسز اظہار کو کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت ہے کیا؟ اب بلا وجہ کی یہ ناراضگی چھوڑو اور خوش ہو جاؤ کہ میں تمہارے پیچھے تمہیں آفس تک منانے کے لیے آیا ہوں. حنین چلتی ہوئی اظہار کے پاس آئی. حنین کی بات سن کر ٹیبل پر اس نے موجود فون کان سے لگایا اور اپنی پی اے سے پوچھا، جی مس یمنا، کس کی پرمیشن سے آپ نے اندر بھیجا ہے؟ دیکھیے میری مسز ہو یا پھر کوئی اور، اگر آپ کو جاب کرنی ہے تو آئندہ رولز فالو کریے گا. اسے میری فرسٹ اور لاسٹ وارننگ سمجھے. اظہار نے اپنی بی اے کی خبر لے کر فون کریڈل پر رکھا. اوکے تم نے جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا میں تمہیں. اظہار اب اپنے سامنے کھڑی حنین کو دیکھ کر بولا تھا. اپنی کلائی پر بندی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اسے میٹنگ کے لیے نکلنا تھا. کب تک ایسے منہ بنا کر رکھنے کا ارادہ ہے؟ یہاں تمہارے آفس میں تمہیں منانے کے لیے آئی ہوں، تمہیں سوری کہنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میری زندگی میں تمہاری بہت ویلیو ہے. تمہارا یوں ناراض ہونا مجھے اگنور کرنا بہت ہرٹ کر رہا ہے. سوری نا، اب پلیز ناراضگی چھوڑ دو. حنین اس کے سامنے کھڑی ہو کر نرمی سے بولی تھی. اظہار رولنگ چیئر پر جھولتا ہوا اسے دیکھنے لگا. اوکے اپنی جیکٹ اتارو تم. اظہار کی بات سن کر حنین حیرت سے اسے دیکھنے لگی. اس کے فیس ایکسپریشن ابھی بھی بالکل سنجیدہ تھے. جیسے حنین اس کی بات نہیں مانی تو وہ ناراض ہو جاتا. اس لیے حنین کو اس کی بات مانتے ہوئے اپنی جیکٹ اتارنی پڑی. اب وہ ریڈ کلر کے ٹاپ میں اظہار کے سامنے کھڑی تھی. اوکے اب اس کو بھی اتارو تم. اظہار نے اس کے ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کیا بول رہے ہو تم آزاد؟ ہوش میں تو ہو؟ ہاں ہوش میں ہوں. تم تو مجھے منانے آئی تھی نا، تو میں جو بولوں تم چپ چاپ وہ مانتے جاؤ، ورنہ اسی وقت گھر جاؤ تم. مگر آزاد میں یہ والی بات تمہاری کیسے مان سکتی ہوں؟ تم اس طرح کرو گے میرے ساتھ؟ اپنی بہن کی تو سچی جھوٹی ہر جائز ناجائز بات مان لیتی ہو نا، تو پھر شوہر کی کیوں نہیں؟ اتارو یہ ورنہ جاؤ گھر ابھی کے ابھی. نہیں آزاد میں ایسا بالکل نہیں کروں گی. اس نے جیسے ہی کہا تو اظہار ایک جھٹکے سے چیئر سے اٹھا اور حنین کی جیکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کا بازو پکڑتا اس سے اپنے روم سے باہر نکالنے لگا. چھوڑو میرا بازو، تم واقعی ایک بے شرم انسان ہو. میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ. حنین اپنا بازو چھڑاتی اور اظہار سے بولی اور خود اس کے روم سے نکل گئی. آج عباس کو اظہار کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہونا تھا. 1 گھنٹے پہلے وہ جا کر وجیہہ سے مل لیا تھا اور اظہار سے اس کی رات کو ہی ملاقات ہو چکی تھی. کومل کے کمرے کی طرف اس نے قدم بڑھائے، مگر اس کو یوں کومل کے کمرے میں جانا مناسب نہ لگا. اس لیے وہ واپس انیکسی میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا. اب وہ نہ صرف مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ اسے ساری باتیں بھی یاد آ چکی تھی. شاہ نواز، وجیہہ اور اظہار اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے. حنین بھی اسے اچھی نیچر کی لگی تھی، صاف دل کی خوش اخلاق لڑکی. بس نوین کو دیکھ کر اسے تھوڑی سی الجھن ہوتی. اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نوین سے کبھی فرینک ہو سکے گی. اور رہا عباس،
اسے تو وہ پہلے دن ہی پہچان گئی تھی، مگر اسحاق کے سامنے اسے پہچاننے سے انکار اس لیے کیا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا۔ مگر بعد میں کومل کو اپنے ذہن پر زور ڈالنے سے عباس کا ایک کیئرنگ روپ بھی یاد آیا تھا۔ اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنا، اسے میڈیسن کھلانا، کھانا کھلانا، اس کو باہر گھمانے لے کر جانا اور ہنس ہنس کر باتیں کرنا، یہ سب باتیں سوچ کر وہ کنفیوز ہو جاتی کہ اس کا کون سا روپ اصلی تھا۔ وہ بالکل اسید کی طرح تھا۔ ہاں، وہ بھی تو ایسا تھا، اس کا کلاس فیلو، اس کی محبت کا دعوے دار۔ دیا نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ اسید کی صحبت ٹھیک نہیں، بلکہ دیا کی اسید اور اس کے دوست حارث اچھی خاصی لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ اگر اس نے کومل کو بیوقوف بنانا نہیں چھوڑا تو وہ نہ صرف اس کی یونیورسٹی کے ڈین سے کمپلین کرے گی، بلکہ اس کے پیرنٹس سے بھی اس کی کمپلین کرے گی۔ اور پھر اگلے دن کیا ہوا؟ وہ اسید کی باتوں میں آ کر یونیورسٹی کے آف ہونے کے بعد اس سے ملنے یونیورسٹی کی لائبریری میں پہنچ گئی، جہاں اسید اپنے دوست حارث کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن ثابت ہوا۔ لازمی حارث اور اسید اس کے ساتھ کچھ برا کرنے والے تھے، مگر نہ جانے یہ اس کی خوش قسمتی یا پھر دیا کی بدقسمتی کہ دیا کومل کو ڈھونڈتے ہوئے لائبریری میں پہنچ گئی اور اسید نے کومل کو وہیں لائبریری کے دوسرے حصے میں بند کر دیا۔ کومل گرل کے پار زور زور سے چیخ کر اسید کو منع کر رہی تھی۔ اس کا بیگ بھی اس کی پہنچ سے کافی دور لائبریری کے دوسرے حصے میں پڑا تھا۔ وہ دیا کی کسی بھی طرح کی مدد کرنے میں بے بس تھی۔ اسید اور حارث نے دیا کو وہاں سے جانے نہیں دیا، بلکہ باری باری اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت دیا کی چیخوں کے ساتھ ساتھ کومل کی چیخیں بھی شامل تھیں، جن کو سن کر یونیورسٹی کا گارڈ لائبریری میں آیا اور اس نے یونیورسٹی کے عملے کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی انفارم کیا۔ اسید اور حارث دونوں کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر اس واقعے کا شدید اثر لیتی ہوئی دیا اپنی جان سے چلی گئی اور کومل اپنے ہوش و حواس سے۔ کومل کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا تھا، مگر ہوش میں آ کر صدمے کے باعث وہ کبھی کبھی ہنسنے لگ جاتی تو کبھی چیخو پکار کرنے لگ جاتی۔ اسعد اس وقت امریکہ سے واپس آیا، مگر شاہنواز نے چند دنوں بعد ہی اسے واپس بھیج دیا۔ سائیکیٹرسٹ کا کہنا تھا کہ کومل نے اس واقعے کا دماغ پر کافی گہرا اثر لیا ہے، جس کے باعث وہ صدمے میں چلی گئی ہے۔ چند دنوں بعد وہ اس شاکنگ پیریڈ سے یعنی اس کیفیت سے نکل پائے گی۔ شاہنواز نے اسد اور حارث پہ کیس کیا تھا۔ وہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے پیرنٹس چاہ کر بھی اپنے بیٹوں کی سزا ختم نہ کروا سکے، مگر دوسری طرف شاہنواز کومل سے بھی بدظن ہو گیا تھا، کیونکہ جب شروع میں اسے فرٹ پڑھتے تھے وہ حواسوں میں نہیں ہوتی تو وہ اکثر اسید کا نام لیتی تھی، جس سے اس کی اسید سے پسندیدگی ظاہر ہوتی۔ یہ بات کومل سے شاہنواز کی دوری کا سبب بنی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم لان کراس کر کے انیکسی کی طرف پہنچ گئی تھی، جہاں سے عباس اپنا سوٹ کیس اور بیگ ہاتھ میں لیے باہر نکل رہا تھا۔ کومل نے عباس کو دیکھا تو وہ یکدم ڈر گئی۔ عباس کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ عباس کو اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ ہیلو۔ عباس نے کومل کو اسی دن کی طرح ہیلو کہا، مگر وہ ہاتھ سے نکلی فون بنا کر ہیلو کہنے کے بجائے عباس کو دیکھتی رہی اور پھر کچھ بھی کہے کے نہ پلٹ کر جانے لگی۔ قومی بیبی، بات تو سنتے جائیے۔ کومل کو جاتا دیکھ کر عباس سوٹ کیس اور بیگ وہیں چھوڑ کر کومل کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر اور میرے بغیر جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب بھی وہ وجیہہ سے مل کر آ گیا، مگر اب کومل کو دیکھ کر وہ اپنے قدم اور دل کو روک نہ پایا۔ میں قومی بیبی نہیں، کومل ہوں۔ آئندہ مجھے اس نام سے ہی مخاطب مت کریے گا۔ کومل پلٹ کر چہرے پر ناگواری لیتی عباس سے بولی۔ وہ واقعی فراک پہن کر 2 پونیاں باندھی قومی بیبی نہیں بلکہ لانگ شرٹ کے اوپر ٹراؤزر پہنے سارے بالوں کو کندھے کے ایک سائڈ پر کیے کومل لگ رہی تھی۔ اچھا، چند دن پہلے اگر تمہیں غلطی سے میں کومل کہتا تھا تو تم اس بات کا برا مانتی تھی کہ تمہیں قومی بیبی کیوں نہیں کہا گیا۔ شکر ہے کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ تمہیں مخاطب ہی نہ کروں۔ ہاں، آئندہ کومل کہہ کر مخاطب کروں گا اور اس بات کا اب خیال بھی رکھوں گا۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے میرا کافی خیال رکھا، اس کے لیے تھینکس۔ کومل روکھے سے انداز میں عباس کو کہنے لگی تو عباس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ سب اظہار نے بتایا؟ کیا کومل تمہیں کچھ بھی یاد نہیں میرے ساتھ گزارا ہوا وقت؟ ہاں، بہت زیادہ یاد کرنے پر مجھے یاد آیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے جہاں آپ مجھے موبائل پر کوئی ویڈیو دکھا رہے تھے۔ کومل نے عباس کو اس کے عمل پر شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی، یہ بات وہ عباس کو باور کروانا چاہتی تھی۔ کومل، ایک بار میری طرف غور سے دیکھو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ وہ سب کچھ صرف تمہیں شاکنگ پیریڈ سے نکالنے کی کوشش تھی اور کچھ بھی نہیں۔ عباس کومل کو دیکھتا ہوا حقیقت بتانے لگا تو وہ بولی، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی بات پر بھی میں اعتبار کروں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس جانے کے لیے پلٹی، تب عباس نے اس کے دوپٹے کا سرا پکڑ لیا تو کومل کو رکنا پڑا۔
عباس چلتا ہوا کومل کے پاس آیا۔ ان 2 ماہ میں تم نے ہمیشہ مجھے اپنا دوست کہا کومل۔ میں نے پوری کوشش کی کہ تمہارے اور اپنے درمیان اس دوستی کے رشتے کو خالص طریقے سے نبھاؤں۔ اگر تم پھر بھی یہ کہو گی کہ تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں تو مجھے بہت دکھ ہوگا کومل۔ 2 دن پہلے بھی تم آزاد کے سامنے جب مجھے پہچانے سے انکار کر رہی تھی تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، جبکہ کومل نے تو وعدہ کیا تھا عباس سے کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ عباس کومل کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ کومل اسے خاموشی سے دیکھنے لگی، تب عباس نے کومل کا ہاتھ تھاما۔ عباس کومل کو دوبارہ سے اعتبار بھی دلا دے گا اور اپنے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی یاد کروا دے گا، بس اسے کومل کا ساتھ چاہیے۔ کومل بیبی، آپ کو اندر وجیہہ میڈم بلا رہی ہیں، کوثر کومل کے پاس آ کر بولی تھی۔ کومل عباس سے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے جانے لگی۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے کومل نے پلٹ کر عباس کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی منتظر نگاہوں سے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کومل گھر کے اندر چلی گئی۔ فرمائشیں چیک کرو ذرا ہیرو کی۔ مجھے ہالی ووڈ کی کوئی بےہودہ ہیرن سمجھا ہوا کیا؟ آنٹی کو تو میں بتا بھی نہیں سکتی ان کے بیٹے کی بےہودہ کرتوت۔ حنین منہ میں بڑبڑاتی اپنے کمرے کے اندر آئی۔ ہنی، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ حنین اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو نوین کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ میں اظہار سے ملنے گئی تھی آفس میں۔ کیوں؟ آپ اس کیوں کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ وہ میرا شوہر ہے، اس لیے ملنے گئی تھی۔ تم شاید اس ڈیل کو بھول گئی ہو جو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی تھی۔ اس طرح اس کو ویلیو دے کر تم خود کو اس کے قریب آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ نوین اب غصے میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ سوری آپی، میں آپ کی کسی بھی ڈیل کو نہیں مانتی۔ آزاد میرے ساتھ خوش ہے اور میں بھی اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، پھر اس بات سے کسی تیسرے کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حنین نے اپنا جیکٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور لہجے میں نرمی لائے بغیر نوین کے سامنے آ کر بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کسی تیسرے فریق کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں تمہاری بہن، تمہیں میرا وجود تھرڈ پرسن لگتا ہے؟ نوین نے غصے میں اسے دھکا دیا تو صوفے پر جا گری۔ آپی، خاموش رہو تم ہنی۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری امی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، اس وقت میں محض 12 سال کی تھی۔ 12 سال کی ایک کم عمر لڑکی۔ اس وقت میں نے ماں کے غم کو سینے سے لگانے کے بجائے اپنی چھوٹی سی 3 سالہ بہن کو سینے سے لگایا۔ 12 سال کی عمر میں بن بیاہی ماں بن گئی تھی تمہارے لیے۔ جب تم رات کو بھوک سے بلک بلک کر روتی، تب میں اپنا بستر چھوڑ کر تمہارے لیے فیڈر تیار کرتی تھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد اکثر تمہارا سونے کا دل نہیں چاہتا تھا، تب میں تمہارے ساتھ کھیلتی اور صبح اسکول کے ٹائم پر لیکچر کے دوران سو رہی ہوتی۔ تمہیں نہلانا دہلانا، کھلانا پلانا سلانا، بغیر ماتھے پر شکن لائے میں تمہارے سارے کام کرتی۔ جس دن میرا میٹرک کا پیپر تھا اس دن تمہیں تیز بخار تھا، تب تمہیں بابا نہیں صرف اپنی آپ ہی چاہیے تھی۔ ساری رات میں ایک ہاتھ میں کتاب لیے تمہارے سرہانے بیٹھی رہی، اور جب ہمارے بابا کی ڈیتھ ہوئی تب میں 21 سال کی تھی۔ مجھے ماں کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی بننا پڑا تھا۔ جب برابر والی فوزیہ بھابھی مجھے آ کے کہتی کہ حنین بہت پیاری ہے اور یہ جوان ہو کر بہت خوبصورت نکلے گی، تب میری راتوں کی نیند تمہاری فکروں میں اڑ جاتی۔ رات کو 2 بار اٹھ کر دروازے کا لاک چیک کرتی اور یہ بھی اطمینان کرتی کہ جو ڈنڈا میں نے بیڈ کے نیچے چھپا کر رکھا ہے وہ وہی موجود ہے کہ نہیں۔ اپنی عزت سے پہلے میں تمہاری عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ تمہیں وہ دن یاد ہے جس دن تم نے مجھے آ کر بتایا کہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے تمہاری فیس جمع کروانے کی؟ اس وقت تک میری سیلری سے اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ میں تمہاری فیس جمع کروانے کے پیسے دیتی۔ ہمارے محلے میں کوئی مجھے ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے اس دن وہ پیسے میں نے حمید انکل سے ادھار لیے تھے؟ حنین آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے پرانے محلے کی حمید انکل کو یاد کرنے لگی، جن کی غلیظ نظروں سے بچی سے لے کر بوڑھی عورت تک محفوظ نہیں تھی۔ اور ادھار کے پیسے دیتے ہوئے اس نے معلوم ہے مجھے کہاں چھونے کی کوشش کی؟ آپ ہی پلیز بس کریں۔ اب کی بار حنین اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ بالکل اسی طرح میں بھی روئی تھی اس دن گھر آ کر ہنی، کیونکہ چاہ کر بھی میں اس خبیث آدمی کا منہ نہیں توڑ پائی تھی، ورنہ وہ اپنے دیے ہوئے پیسے مجھ سے چھین لیتا اور میں تمہاری فیس جمع نہ کروا پاتی۔ جب تم 9th کلاس میں آئی تب فوزیہ بھابھی نے مجھے تمہارے لیے ایک رشتہ بتایا۔ 9 سے 5 بجے تک کی جاب کرنے والی ایک مڈل کلاس شریف لڑکا، عزت دار گھرانہ اور چھوٹی فیملی۔ تمہاری شادی وہاں کروانے کے بعد میں آرام سے اپنے لیے کچھ سوچ سکتی تھی، مگر میں اپنی اتنی پیاری سی خوبصورت بہن کسی کو ایسے ہی تھوڑی دے سکتی تھی۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی شہزادہ چاہیے تھا، مگر شہزادے سے پہلے ایک شیطان کی آمد ہماری زندگی میں ہو گئی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے میری بہن کو مجھ سے چھین لیا، اور اب میری بہن بھی اس شیطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
آپ ہی پلیز آپ آزاد کی طرف سے اپنا دل صاف کر لینا. وہ شوہر ہے میرا اور میں اس سے بہت. ہنی نے روتے ہوئے کچھ بولنا چاہا تو نوین نے کہا آگے کچھ نہیں بولنا ہنی. جو تم بولنا چاہتی ہو میں ہرگز نہیں سننا چاہتی. نفرت ہے مجھے اس بدتمیز اور گھٹیا انسان سے. اگر تم نے اسے رشتہ بنایا تو تم اسے اپنے ساتھ کچھ بھی کرنے دیا تو پھر مجھ سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دینا. نوین حنین کو بولتے اس کے کمرے سے چلی گئی اور حنین ایک بار پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی. شام کو جب شاہنواز آفس سے گھر واپس آئے تو وجیہہ سے ملنے کے بعد وہ نوین کے روم میں آیا. وہ اس وقت اپنے روم میں موجود تھی اور صوفے پر بیٹھی پائلٹ سے اپنے ناخن تراش رہی تھی. یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے خود ہی جھوٹ بولو، دھوکے بازی سے کام لو اور جب آدمی غصہ کرے تو الٹا سلیپنگ پلس کھا کر اسے وارن کرو. آپ کو غصہ کرنا تو دور کی بات ناراض ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے. اس طرح ایموشنلی بلیک میل کرنے کے بعد پھر نخری بھی خود دکھاؤ. شاہنواز صوفے پر نوین کے برابر بیٹھتا اس سے بولا تھا. شاہنواز میں نخرے نہیں دکھا رہی، میں آپ سے اور وجیہہ سے واقعی شرمندہ ہوں. پریگننسی کا جھوٹ میں نے صرف آپ کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے بولا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. اور رہی بات آزاد کے اوپر الزام لگائے جانے کی، آپ اس معاملے میں مت پڑیں. آپ کے بیٹے نے پہلے دن سے ہی مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے. جب سے اس نے ہنی سے نکاح کیا میں مسلسل تکلیف میں مبتلا ہوں. کیسے نہیں پڑھوں نوین؟ آزاد کے معاملے میں وہ بیٹا ہے میرا، اور تمہاری ساری باتوں میں سے مجھے سب سے زیادہ غصہ بھی اسی معاملے پر آیا کہ تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا. تم اپنی اس غلطی کو ایکسپٹ کرو. خیر میں بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا. جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب آگے سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے دلوں میں رنجشیں جنم لے. آئی ایم سوری شاہنواز، میں واقعی شرمندہ ہوں. نوین شاہنواز کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی. اور تم نے بہت زیادہ فضول حرکت کی سلیپنگ پلس کھا کر. آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اوکے شاہنواز، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، مگر آپ کو آج رات اور کل کی رات میرے پاس میرے بیڈ روم میں رکنا پڑے گا. نوین شاہنواز کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے فرمائش کرنے لگی، جس پر شاہنواز اپنی مسکراہٹ چھپا کر اسے آنکھیں دکھانے لگا. آنکھیں دکھانے کی نہیں ہو رہی بات جناب. پچھلی 4 راتوں سے آپ وجیہہ کے پاس ہیں اور اب 2 دن تک تو میں آپ کو اس بیڈ روم سے بالکل نہیں جانے دوں گی. اچھا، زبردستی ہے کیا؟ شاہنواز نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بولی ہاں بالکل صحیح سمجھے، کچھ ایسا ہی ہے. نوین کی باتیں سن کر اس کا دل دوپہر سے اداس تھا اور وہ رات کے کھانے پر بلاوے کے باوجود اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، جس کا نوٹس سب نے لیا تھا. ویسے تو اظہار کا کوئی ارادہ نہیں تھا آفس سے گھر آنے کے بعد اسے منانے کا، مگر اس کو کھانے کے ٹیبل پر موجود نہ پا کر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا. کھانے کی ٹیبل پر نوین بھی موجود تھی، جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اگنور کرتا خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا. اس نے نوٹ کیا کہ شاہنواز کھانے کے دوران وجیہہ کے ساتھ ساتھ نوین سے بھی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا. یعنی کہ نوین اپنی بہن اور شوہر کی ہمدردی سمیٹنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور شاہنواز بھی اس سے ناراضگی ختم کر چکا تھا. مگر کچھ بھی ہو جائے، وہ کتنے ہی ڈرامے کر لے، اظہار کی نظر میں اس کی ویلیو پہلی جیسے ہی رہتی، اور اب وجیہہ بھی اس سے کوئی خاص بات نہیں کر رہی تھی. کھانے سے فارغ ہو کر اظہار نے ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا اور ٹیشو کو بال بنا کر جان بوجھ کر اس رخ پر اچھالا جو سیدھا نوین کی پلیٹ میں جا گرا. نوین نے اس کی اس گھٹیا حرکت پر خار بھری نظروں سے اس کو دیکھا، مگر اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر کرسی چھوڑ کر اٹھ چکا تھا. اب وہ شاہنواز کو دیکھ رہی تھی جو کھانے کے ساتھ ساتھ موبائل پر بھی مصروف تھا. نوین نے اس پر لعنت بھیج کر پلیٹ پیچھے کھسکائی اور دوسری پلیٹ میں اپنے لیے کھانا نکالنے لگی. صابرہ، ٹرالی میں کھانا رکھ کر ہنی کے روم میں لے آؤ. آزاد کچن میں آ کر صابرہ سے کہتا وہ خود حنین کے روم میں جانے لگا. سر 5 منٹ پہلے ہی وجیہہ میڈم کے کہنے پر میں حنین میم کے روم میں کھانا پہنچا کر آئی ہوں. صابرہ کی بات سن کر اس سے حیرت ہوئی، مگر یہ حیرت خوشگوار تھی. اچھی بات ہے، ساس بہو کے تعلقات لگتا ہے اچھے ہو چکے ہیں. آزاد دل ہی دل میں سوچتا حنین کے کمرے کی طرف گیا جہاں وجیہہ پہلے سے موجود تھی، جسے دیکھ کر آزاد چونکا. ایسا کیا کیا آزاد تم نے جو یہ اس طرح رو رہی ہے؟ پرومس ماما، میں نے کچھ نہیں کیا، بس اسے ایک کام بولا تھا جو کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، پھر بھی اس نے نہیں کیا اور گھر آ کے رونا شروع کر دیا. آزاد بیڈ سے تھوڑی دور ویل چیئر پر بیٹھی وجیہہ کو جواب دیتا خود حنین کے پاس آ کر بیٹھ گیا. حنین کی آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھی جو اس کے رونے کی نشاندہی کر رہی تھی. آخر ایسا کیا بول دیا تم نے جو اتنا رونے لگی ہے؟ کچھ نہیں ماما، میں نے تو بس اسے سیدھا سیدھا بولا تھا کہ یہ. وہ نہ جانے وجیہہ کو کیا بتانے لگا کہ حنین نے ایک دم بات کاٹی. آنٹی میں آزاد کی وجہ سے نہیں رو رہی، ویسے ہی میرے سر میں درد ہو رہا تھا. حنین کے بے ساختہ بولنے پر آزاد مسکرا اٹھا. وہ بات تو ٹھیک ہے ہنی، مگر وہ کام تو ماما کو بتاؤ جب میں نے تم سے بولا تھا، ورنہ ماما ساری رات سوچتی رہیں گی کہ آخر میں نے تمہیں ایسا کیا بول دیا تھا.
کتنے معصوم انداز میں وہ حنین کو بولتا اسے پھنسا چکا تھا، اور حنین ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نہ ہی میں ساری رات سوچوں گی اور نہ ہی مجھے کچھ سننا ہے۔ تم اسے زیادہ پریشان مت کرو، بہت معصوم بچی ہے یہ ویسے بھی، اور اسے آفس جانے کا مشورہ بھی میں نے ہی دیا تھا۔ وجیہہ نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے، وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں شرارت اور حنین کی جھیپنا نوٹ کر چکی تھی، اس لیے بات کو رفع دفع کرتی بولی، اوہو، تو اس معصوم بچی کو آفس بھیج کر آپ نے پھنسایا تھا؟ گریٹ! چلو اب کھانا کھا لو، آج سے تو میں کبھی کوئی کام نہیں بولوں گا بلکہ خود سے کر لیا کروں گا۔ آزاد بہت سنجیدگی سے بولتا سپون میں چاول بھر کر حنین کو کھلانے لگا۔ حنین بلش کر کے وجیہہ کو دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر ان کے روم سے نکل گئی۔ واقعی تم اتنی سینسیٹیو ہو کہ میرے معصوم سے مطالبے پر گھر آ کر رونے لگی؟ وجیہہ کے جانے کے بعد آزاد حنین کو دوسرا نوالا کھلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے معصوم مطالبہ نہیں بلکہ ناجائز مطالبہ کہتے ہیں آزاد۔ اچھا چلو، مانا کہ میرا وہ مطالبہ ناجائز تھا جسے تم نے نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ کیا تم اپنی بہن کے ناجائز مطالبات مان کر میرے ساتھ جائز کر رہی ہو؟ آزاد حنین کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یعنی وہ صبح اس سے جو کچھ بھی بول رہا تھا وہ صرف اسے احساس دلانے کے لیے بول رہا تھا۔ آزاد، وہ میری بہن ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی اور نہ ہی تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، مگر تم دونوں کو ہی میرا احساس نہیں۔ چاولوں سے بھرا چمچہ وہ پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، اسے احساس کرنا ہی تو کہتے ہیں جو مجھے تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں ہونے دیتا۔ خیر چھوڑو، تم بھی نہیں سمجھو گی۔ آزاد اسے ایک اور نوالا کھلاتا ہوا بولا تو وہ کہنے لگی، مجھے پانی پینا ہے۔ اچانک ہچکی آنے پر وہ بولتی ہوئی پانی پینے کے لیے اٹھنے لگی، مگر آزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا اور خود ٹرالی میں سے پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آیا۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں اب میری پیاس میں بھی شدتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ کل میں اپنا ہر جائز مطالبہ پورا کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اظہار نے جتانے والے انداز میں بولنے کے ساتھ ایک اور نوالا حنین کے منہ میں ڈالا۔ آج اظہار کا کیا پلان تھا؟ حنین اس کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے فصیح کی کال آئی تھی، مجھے معلوم نہیں کیا مسئلہ ہو اس کے ساتھ۔ مجھے فوراً مکرم نے بلایا ہے۔ ایک تو تم اپنے ان فضول دوستوں سے دوستی ختم نہیں کر سکتے کیا؟ ایک آنکھ نہیں مجھے بھاتے یہ لوگ، تمہارے گھٹیا دوست۔ فصیح اور مکرم کا ذکر سن کر حنین کا موڈ خراب ہونے لگا، جس پر آزاد مسکرایا۔ گھٹیا نہیں، ایک نمبر کے کمینے ہیں دونوں، مگر دوست ہیں یار۔ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ ویسے تم میرے دوستوں سے جیلسی کی وجہ تو نہیں جانتی؟ یعنی تم چاہ رہی ہو کہ یہ ریڈ ٹاپ آج میں خود اتاروں؟ حنین کے منہ میں چاول بھرتا ہوا بے باکی سے بولا، جس پر حنین کو پھر پھندا لگتے لگتے بچا۔ اسحاد، تم کتنا فضول بولتے ہو۔ نہ ہی تم فضول بولنے دیتی ہو نہ ہی فضول کرنے دیتی ہو، پھر اچھا ہی ہے نا کہ میں اپنے دوستوں کے پاس چلا جاؤں۔ اسحاد شکوہ کرتا حنین سے بولا تھا۔ تبھی نوین حنین کو پکارتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی، ڈنر کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس کے قدم اور زبان دونوں اسحاد کو دیکھ کر وہیں رک گئے اور سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ منہ کھولو یار، ابھی تک کتنے پیار سے میرے ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی تم۔ اسحاد نوین کو مکمل نظر انداز کرتا حنین کو دیکھ کر بولا تھا۔ اب حنین ہر بار اسحاد کو بھی ناراض تو نہیں کر سکتی تھی نا، اس لیے اس نے ذرا سا منہ کھولا اور اسحاد نے چاولوں سے بھرا چمچہ اس کے منہ میں ڈالا۔ نوین کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ چاول کا ایک ذرا حنین کے ہونٹ کے نیچے چپکا ہوتا، جس سے ہٹانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنی تھوڑی کی طرف بڑھانا چاہا، جسے اسحاد نے پکڑ کر چاولوں کا ذرا اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ حنین کو اسحاد سے اتنی بے باکی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کی حرکت پر دھنگ رہ گئی، جبکہ نوین کا اس منظر کو دیکھ کر پارا ہائی ہونے لگا۔ واو، یہ تو آج مجھے بہت ہی زیادہ میٹھا لگا۔ اسحاد کی اس حرکت پر حنین شرمندہ ہونے لگی۔ یہ کیا واہیات حرکت ہے تمہاری؟ نوین ناگواری سے اسحاد کو دیکھ کر بولی تھی۔ یہ واہیات حرکت اسپیشلی میں نے تمہیں دکھانے کے لیے ہی کی ہے تاکہ تم یہاں سے شرما کر چلی جاؤ، مگر میں بھول گیا تھا کہ تم تو ایک خالص ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہو۔ پوری فلم دیکھنے کے بعد بھی تم نے یہیں ٹکے رہنا ہے۔ حنین کو کھانا کھلانے کے بعد اسے فصیح کے پاس جانا تھا اور وہ اس وقت نوین کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے چڑھ کر بولنے کے ساتھ ساتھ وہ چاولوں کی پلیٹ بھی واپس رکھ چکا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب حنین کی بھوک بھی مر جائے گی۔ ہنی، میں جا رہی ہوں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ اظہار کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر حنین کو بولتی ہوئی جانے لگی۔ بعد میں یا رات میں ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے روم میں جا کر سکون سے مرو تاکہ ہم سکون کا سانس لے کر جی سکیں۔ آزاد خود بھی خار بری نگاہوں سے دیکھ کر بولا تھا۔ اسے اب خود بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ جب تک نوین ان دونوں کے بیچ سے نہیں نکلے گی ان دونوں کا ریلیشن اسی طرح رہے گا۔
شاید اب بھی وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ نوین ہر تھوڑی دیر بعد حنین کے پاس موجود ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے آزاد بات کرنے کا؟ آج پھر تمہارا موڈ ہے لڑنے کا کیا؟ شاہ نواز نوین کو ڈھونڈتا ہوا حنین کے کمرے میں آیا تو وہ آزاد کی بات سن چکا تھا۔ ڈیڈ، آج آپ پوری ایمانداری سے یہ بات بتائیے گا کہ اس گھر میں یہ کون سا اصول ہے کہ گھر کا ایک مرد جب چاہے اپنی دونوں بیوی میں سے کسی کے بھی روم میں چلا جائے، جبکہ اسی گھر میں دوسرے مرد کے لیے اس کی اور اس کی وائف کے لیے کوئی پرائیویسی نام کی چیز ہی نہ ہو؟ آزاد شاہ نواز کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا، ہاں تو کس نے تمہاری اور تمہاری وائف کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا ہے، بتاؤ؟ شاہ نواز آزاد کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جس پر آزاد طنزیہ سا ہنسا۔ اس نے ڈیڈ، اس نے ڈسٹرب کیا ہماری پرائیویسی کو، ہماری لائف کو، اور آئندہ یہ بات میں منہ سے نہیں بتاؤں گا بلکہ ہنی کو لے کر میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ آزاد اپنی انگلی سے نوین کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اس کا انداز وارننگ دینے والا تھا۔ زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں میرے سامنے آزاد، اور نوین تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے، وہ دونوں میرڈ ہیں، کپل ہیں، یوں کسی کے روم میں ہر وقت آ جانا مناسب نہیں، اپنے روم میں چلو تم۔ شاہ نواز کے بولنے پر نوین نے کہا، ہنی تم اپنا دھیان رکھنا۔ اس کی نگاہوں میں چھپا مفہوم حنین سمجھ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حنین اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تو اظہار روم کا دروازہ بند کر کے حنین کے پاس آیا۔ ریلیکس ڈارلنگ، تمہاری آپی صرف جیلس ہوتی ہے کہ تم سے کیوں میرے ڈیڈ میرے جتنے رومانٹک ہرگز نہیں ہوں گے اس کے ساتھ۔ آزاد کی فضول گوئی پر حنین سر اٹھا کر آزاد کو دیکھنے لگی تو وہ مسکراتا ہوا حنین کو دیکھ کر اسے کمر سے تھام کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں، کیا تم میرا ویٹ کرو گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ویٹ کروں گا تمہارا میں۔ Oh my life, my beautiful wife۔ آزاد اس کی ہونٹوں کو فوکس کرتا ہوا بولا اور اب وہ جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ آزاد جاؤ، تمہارے فرینڈز ویٹ کر رہے ہوں گے تمہارا۔ حنین بلش کرتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کر مزید اسے تنگ کیے بنا کمرے سے نکل چکا تھا، کیونکہ حنین کی سانسوں کو اپنی خوشبو میں اتارتے ہوئے مسلسل اس کے موبائل پر مکرم کی کالز بھی آ رہی تھی۔ نوین جاؤ ڈریس چینج کر کے آؤ۔ نوین اپنے روم میں آئے تو شاہنواز پہلے سے روم میں موجود تھا۔ وہ اس کا مطلب اور طلب سمجھ چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ روم میں جا کر نائٹی پہن کر روم میں آئی اور اپنے بالوں کو برش کرتی ہوئے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگی۔ اب وہ بیڈ پر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ شاہنواز اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھولتا اس کے قریب آیا۔ میں اس وقت ریلیکس ہونا چاہتا ہوں نوین، اس لیے تمہیں بھی اپنا مائنڈ ریلیکس کرنا پڑے گا۔ ایک بات میری اچھی طرح سے سمجھ لو نوین کہ حنین تمہاری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی بیوی بھی ہے۔ گھر میں اگر کوئی بھی ٹینشن والی بات ہو جس کی وجہ تم بنو تو اب میں ہر کس برداشت نہیں کروں گا، لہٰذا انہیں ان کی لائف جینے دو اور خود بھی سکون سے رہو۔ شاہنواز یہ بولتا اس پر جھکا اور اپنی ضرورت پوری کرنے لگا، جبکہ نوین کا دماغ صرف اور صرف حنین اور اسعد کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ مکرم کی دی گئی پارٹی کے بعد ایک بھرپور شام ساتھ گزارنے کے بعد وہ دونوں گھر لوٹے تھے۔ اسعد حنین کو ڈنر کروانے لے گیا تھا اور پھر لانگ ڈرائیو پر بھی، جس میں حنین سارا وقت اسعد کی کسی نہ کسی بات پر بلش کرتی، کبھی اس کو گھورتی تو کبھی مسکرا دیتی یا اس کو تنگ کرتی۔ ایسے ہی سارے رستے اسعد حنین کی باتوں پر کبھی بے باک جملے بولتا اور کبھی جوابی کارروائی کرتا اور ساتھ اس کے شرمانے اور غصے کرنے پر انجوائے کرتا۔ جب رستے میں اسعد کی کار میں پیٹرول بھروا رہا تھا تب حنین کی آنکھ لگی اور رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ آزاد نے گھر کے پاس کار روکی تو حنین کی آنکھ کھل گئی۔ آزاد نے حنین کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور حنین کے اترنے سے پہلے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ آزاد نیچے اتارو مجھے، گھر میں سب لوگ موجود ہوں گے۔ ڈارلنگ، گھر میں بے شک سب لوگ ہوں گے مگر کوئی بھی ہمارے استقبال کے لیے جاگ نہیں رہا ہوگا، بلکہ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں سو چکے ہوں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے بیڈ روم میں جانا ہے یا اپنے بیڈ روم میں؟ میرے بیڈ روم میں، حنین نے آنکھیں لگاتی ہوئی آہستہ سے بولی تھی۔ اور آزاد، اگر آپ ہی جاگتی ہوئی ہمارا انتظار کرتی ملی تو پھر تو میں تمہیں اسی طرح گود میں اٹھائے اس کے سامنے اپنے بیڈ روم میں لے کر جاؤں گا۔ اور اگر آنٹی ہم دونوں کا ویٹ کر ہی جاگتی ہوئی تو ہاں تو ان سے کہہ دوں گا کہ آپ کی بہو کی فرمائش پر اسے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ آزاد کے بولنے پر حنین نے اسے ایک بار پھر گھورا اور اب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ گھر کے سب فرد تقریباً اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے۔ آزاد نے حنین کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ کمرے کے پاس پہنچ کر حنین نے روم کا دروازہ کھولا۔ آزاد اس کو لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور لات سے دروازہ بند کیا۔ حنین کو بیڈ پر لیٹا تھا۔ اب وہ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے قریب آیا۔ تب تک حنین بیٹھتی ہوئی آزاد کی جیکٹ اتار چکی تھی۔ اس کے چینج کرنے کا ارادہ تھا مگر آزاد نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر دوبارہ لٹا دیا اور خود اس کے قریب بیٹھ کر حنین کو دیکھنے لگا۔ آزاد کی نظریں حنین کو جو پیغام دے رہی تھی
اس کا مفہوم سمجھ کر وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ وہ اس وقت حنین کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ وہ حنین کی آواز نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکنیں سننا اور بہت قریب سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آزاد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ آزاد نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آزاد کی بات پر دوبارہ حنین نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، بس اقرار میں سر ہلایا تو اس نے کہا، تو پھر خود کو ریلیکس کرو، شاباش۔ وہ حنین کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگاتا اسے ریلیکس کرنے لگا اور حنین کو کمفرٹر اڑا دیا۔ اس سے پہلے کہ حنین خود کو ریلیکس کرتی، ایک بار پھر آزاد اس کے پورے وجود پر قابض ہو چکا تھا۔ اب کی بار نہ صرف اس کا دل پوری طرح دھڑکا تھا بلکہ اسے اپنی جان بھی نکلتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ درد کی شدت سے وہ چیختی، آزاد اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔